من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلقت عطا فرمائی ہے اور خلقت کی تکمیل کے لیے انسان کے لیے ہدایت مقرر فرمائی ہے، اور ہدایت کی بنیاد و اساس تقوی کے اوپر قائم فرمائی ہے۔ تقوی الہی تدبیر ہے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے، اسے دنیاوی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اسے اخروی عذاب اور ہلاکت سے بچانے کے لیے۔ اگر انسان الہی تدبیر کی پناہ میں ہو، محفوظ ہے، تقوی کے حصار میں ہو اور تقوی کے سائے میں ہو، دنیا میں بھی محفوظ ہے و آخرت میں بھی محفوظ ہے۔ اور اگر تقوی کے سائے سے نکل جائے، اس وقت تغوی کے حصار میں آ جاتا ہے، اس کی قید میں آ جاتا ہے۔ تغوی ہلاکت کا ذریعہ ہے، تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر انسان تقوی سے وابستہ نہ ہو اور تقوی کے ساتھ تعلق نہ ہو انسان کا، لا محالہ تقوی حکم فرما ہو جاتا ہے، انسان کی حیات پر سایہ تقوی قائم ہو جاتا ہے۔ سیاست تقوی ہوتی ہے، حکومت تقوی ہوتی ہے، حکمران اہل تقوی ہوتے ہیں، اور چاروں طرف سے انسان کو تقوی نے گھیر لینا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت کے جن موضوعات پر زیادہ تاکید فرمائی ہے اور قرآن کریم کا اصرار ہے، ان میں تقوی سر فہرست ہے۔ سب سے زیادہ توحید کے بعد و شرک کی نفی کے بعد تاکید سے بیان کیا جانے والا مطلب تقوی ہے۔ مختلف آیات میں اور مختلف مراحل تقوی ذکر ہوئے ہیں، اس کے زندگی کے ساتھ مختلف پہلو۔ سورہ مبارکہ اعراف میں تقوی کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تقوی انسان کے لیے لباس ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان آیات کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ اے بنی آدم، خداوند نے تمہارے لیے لباس مقرر کیا ہے، معمولی لباس جو انسان بناتا ہے، بنتا ہے، سیتا ہے اور پہنتا ہے۔ اس لباس کے دو مقصود ہیں، دو مقصد کے لیے، دو ہدف کے لیے انسان لباس بناتا ہے اور پہنتا ہے اور پہننا چاہیے۔ ایک تواری سوآت کے لیے، پوشیدگی کے لیے، سوآت کو چھپانے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے، اور دوم زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے۔ سوآت سو سے ہے، سوآ اس برائی کو کہتے ہیں جو نمایاں، اس شے کو کہتے ہیں جس کا نمایاں کرنا، برملا کرنا، کھلا رکھنا شرم کا باعث ہو اور حیا ہو وہاں پر، اس قباحت کو سوآ کہتے ہیں۔ اگر وہ چھپی رہے تو سوآ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے بعض اعضاء جو انسان کے جسم کے ہیں دیگر اعضاء کی مانند، لیکن انہیں شرم گاہیں کہتے ہیں۔ شرم گاہیں یعنی وہ مقام انسان کے جسم کا جہاں شرم پھوٹنی چاہیے، شرم پیدا ہونی چاہیے انسان کے اندر، انہیں پنہان رکھنا ہے، چھپانا ہے، ان کی نمائش نہیں کرنی، انہیں لوگوں کے سامنے برملا نہیں کرنا، دکھانا نہیں ہے، انہیں ڈھانپ کے رکھنا ہے اور چھپا کے رکھنا ہے۔ لباس لبس و لبس چھپانے اور ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ جس چیز سے بھی کسی دوسری چیز کو ڈھانپ دیا جائے وہ اس کے لیے لباس ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو لباس کہا گیا ہے۔ رات بھی لباس ہے، شب اندھیرا جب چھا جاتا ہے اس زمین کی بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، ڈھانپ جاتی ہیں، اس لیے شب لیل کو اللہ نے لباس کہا ہے۔ اور خاندانی زندگی میں عورت مرد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں، ڈھانپتے ہیں زندگی کے مسائل، مشکلات اور الجھنوں کو، اور عیب، کمزوریاں، ضعف ایک دوسرے کے چھپاتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے لیے لباس تقوی مقرر کیا گیا ہے، ذالک خیر، اور یہ لازمی ہے تمہارے لیے۔ لباس تقوی، لباس میں اور ثیاب میں فرق ہے۔ اردو میں لباس عموماً ثیاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں اصطلاحیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض مقامات پر ثیاب کا تذکرہ ہے، ثوب اسے کہتے ہیں کپڑا، ثوب کپڑا ہے، لباس کپڑا نہیں ہے، لباس جس سے انسان اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ بعض کپڑے لباس ہوتے ہیں لیکن بعض کپڑے لباس نہیں ہوتے۔ وہ کپڑے جو انسان زیب تن کر لے، پہن لے، اور اس سے انسان کے جسم کی نمائش چھپ جائے، ڈھانپ لے، اندام نہ جلد نظر آئے اور نہ ان کا ابھار نظر آئے، نہ ان کا نشیب و فراز نظر آئے، ایسے کپڑوں کو لباس کہتے ہیں۔ اگر کھلے کپڑے پہنے انسان تو یہ کپڑے بھی ہیں اور لباس بھی ہے۔ ایسا تنگ کپڑے پہن لے انسان جو بدن کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں، جلد کو چھپاتے ہوں لیکن اندام، اعضاء کا ابھار نہ چھپاتے ہوں، انسان کے مفاصل کو نہ چھپاتے ہوں، انسان کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو نہ ڈھانپتے ہوں، یہ کپڑے ہیں، لباس نہیں ہیں۔ یہ وہ کپڑے ہیں جن کو پہن کر بھی انسان ننگا ہے اور برہنہ ہے، جیسے آج کل معمول ہے، رائج، عورتیں مرد اور متاسفانہ مومنین بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں جو لباس شمار نہیں ہوتے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے آپ کے لیے ثیاب
نازل کیا ہے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا ہے، ڈھانپنے کی چیز جو چھپا لے، پنہان کر لے، اور اس کے تحت لباس جو کچھ ہے وہ نظر نہ آئے۔ تقوی لباس ہے، لباس کے ساتھ تقوی کو تشبیہ نہیں دی گئی۔ کپڑوں کا جو جوڑا انسان بناتا ہے یہ لباس ہے، لیکن ایسے نہیں کہ یہ حقیقی لباس ہو اور تقوی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو کہ تقوی بھی اس لباس کی مانند ہے، بلکہ تقوی حقیقتاً لباس ہے یا حقیقی لباس ہے۔ یہ بھی لباس ہے، یہ تن چھپانے کے لیے ہے اور بدن کے وہ حصے چھپانے کے لیے ہے جن کی نمائش قبیح سمجھی جاتی ہے، بری سمجھی جاتی ہے، جہاں شرمسار ہوتا ہے انسان اگر بدن کا کوئی حصہ جو چھپا ہوا ہونا چاہیے وہ عریان ہو جائے۔ تہذیب نے انسان کے بدن کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ اکثر بدن اگر ننگا بھی ہو جائے تو شرم نہیں آتی، چونکہ بے شرمی کی تہذیب ہے، بے حیائی کی تہذیب ہے۔ بے حیائی کی تہذیب معیار نہیں ہے کہ بدن کے کس حصے کے عریان ہونے پہ شرم آتی ہے، ممکن ہے سرے سے شرم نہ آتی ہو۔ جیسے مغربی تہذیب میں اگر بدن بالکل ہی عریان ہو جائے تو کسی کو حیا محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی، یا جاہلیت کی تہذیب میں اگر تن ننگا ہو جائے انسان کا، مرد کا، تو اسے شرم محسوس نہیں ہوتی، دوسروں کو بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، چونکہ تہذیب بے حیائی کی تہذیب ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کی پنڈلیاں ننگی ہوں، بازار میں جائے، کسی محفل میں جائے، مجلس میں جائے، لوگوں کے سامنے جائے اور پنڈلیاں اس کی ننگی ہوں مرد کی، اب یہ سوءہ ہے، برائی ہے۔ پنڈلیاں ننگی کر کے لوگوں کے سامنے جانا شرم کا باعث ہے۔ اگر انسان دوسروں کے سامنے جائے، بازو سارے ننگے ہوں انسان کے، جیسے ابھی پہنتے ہیں ایسے کپڑے، لنڈے کے کپڑے، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، بازو ننگے ہیں، اور ننگے بازوؤں کے ساتھ محافل میں، محارم میں، نامحرم میں اور لوگوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، یہ کبھی ہے، شرمساری کی بات ہے۔ یا اگر انسان کسی مجلس محفل میں جائے، لوگوں کے سامنے جائے، اس کا سینہ، پیٹ ننگا ہو، پشت ننگی ہو، یہ برائی ہے، قباحت ہے، اس کے اندر شرم محسوس ہونی چاہیے۔ یہ سوءات ہیں، شرمگاہیں مخصوص نہیں ہیں فقط ان عورتین کے ساتھ، مرد اور عورت میں، بلکہ عورت کے پورے وجود کو کہا گیا ہے کہ المرأۃ کلھا عورہ۔ عورہ اس کو کہتے ہیں جس کو عریان کرنا جائز نہ ہو، جسے ننگا کرنا جائز نہ ہو، اسے عورہ کہتے ہیں۔ مرد کے اندر بھی عورتین، شرمگاہیں، وہ حصے جنہیں انسان کسی صورت میں عریان نہیں رکھ سکتا، کسی صورت میں انہیں کھلا نہیں رکھ سکتا، حتماً پوشیدہ ہونے چاہیے۔ المرأۃ کلھا عورہ، پورا وجود عورت کا سر سے پاؤں تک یہ شرمگاہ ہے، یعنی کسی حصے کو عورت عریان نہیں رکھ سکتی، کھلا نہیں رکھ سکتی۔ مرد کے لیے استثناء ہو سکتی ہے کہ اگر وہ بازو مثلاً آستینیں چڑھا لے، بعض صورتوں میں وہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے لیے عورہ نہیں ہے، شرمگاہی نہیں ہے، چونکہ مرد کی آستینیں چڑھی ہوئی ہوں اگر اور کلائیاں ننگی ہوں، اس سے وہ قباحت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہی حصہ اگر عورت کھلا رکھے، اس سے قباحت ہے، شرمساری ہے اس میں۔ بس یہ سوءات ہیں، سوءات بدن، بدن کے وہ حصے جنہیں برملا کرنا عیب ہے، جنہیں نمائش کرنا عیب ہے، قباحت ہے اس کے اندر، حیا و شرم آنی چاہیے، انہیں سوءات بدن کہتے ہیں۔ سوءات بدن کپڑوں سے نہیں چھپتے، لباس سے چھپتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو چھپا لے، ڈھانپ لے، پنہان کر لے نگاہوں سے، وہ لباس سمجھا جاتا ہے۔ تقوی لباس ہے، وذالک خیر،
تقوی لباس ہے جو لازمی ہے. خیر کا مطلب بہتر نہیں ہوتا. خیر بعض مقامات پر قرینے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے بہتر. عموماً مدارس میں جب انہیں ادبیات لغت عرب و زبان عرب پڑھاتے ہیں تو وہاں کچھ الفاظ کے معانی ایسے ذکر پڑھاتے ہیں جو ہر ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتے ہیں. جیسے خیر افعل کے معنی میں ہے، افعل و تفضیل کے معنی میں ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے. ذالک خیر منہ، یہ اس سے بہتر ہے. ہر جگہ خیر کا مطلب بہتر نہیں ہوتا. قرینہ ہو تو اس کا معنی بہتر کریں گے، ورنہ خیر کا مطلب ہے لازم، ضروری. ذالک خیر، یہ لباس تمہارے لیے لازم ہے، واجب ہے. لباس تقوی، تقوی انسان کے سوآت کو چھپاتا ہے. چونکہ لباس سوء پوشی کے لیے ہے، سوآت کو پنہان رکھنے کے لیے ہے. اور سوآت کی پنہان کاری، سوآت کو چھپانا، زندگی کے سوآت جس طرح بدن کے سوآت ہیں، کچھ حصے ہیں جو برملا نہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں، پنہان ہوں، اسی طرح انسان کی حیات میں، انسان کی زندگی میں ایسے پہلو ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں برملا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی لباس سے محفوظ ہوں گے اور لباس سے پنہان ہوں گے. اگر لباس نہ ہو وہ ننگے ہو جائیں گے وہ پہلو، اور انسان بے شرمی کی زندگی بسر کر رہا ہے، بے حیائی کی زندگی بسر کر رہا ہے. سوآت الحیات سوآت البدن سے زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں چھپایا جائے، انہیں ڈھانپا جائے اور انہیں پوشیدہ رکھا جائے، تاکہ انسان محفوظ رہے، نگاہوں سے محفوظ رہے، شرم سے محفوظ رہے، بے شرمی سے محفوظ رہے. ان سوآت میں جو حیات انسان کے لیے لازم ہیں، کچھ انسان کی انفرادی زندگی میں ہیں اور کچھ انسان کی اجتماعی زندگی میں ہیں. اگر تقوی ہو، تقوی کے زیر سایہ یہ سوآت، یہ برائیاں، یہ قباحتیں پنہان رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں. اگر یہ برملا ہوں، ان میں قباحت پیدا ہوتی ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، فسق و فجور آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. اگر یہ پہلو انسان کے پوشیدہ نہ ہوں، ان کو پوشیدہ رکھنا لازم ہے. انسان کی انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، عائلی و خانوادگی زندگی میں اور انسان کی اجتماعی زندگی میں یہ سوآت موجود ہیں. بے حیا تہذیب میں حرج نہیں ہوتا، انہیں انسان بتا دیتا ہے، دوسروں کے سامنے کھلا رکھتا ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں ہر آدمی جھانکتا ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں ہر آدمی نگاہ کرتا ہے، اور اسے ان کی زندگی کے تمام وہ سوآت معلوم ہو جاتے ہیں، کشف ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. جیسے عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، میاں بیوی، زن و شوہر، یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، انہیں اللہ نے لباس بنایا ہے. لباس یعنی پوشیدہ رکھیں ایک دوسرے کے امور کو، ایک دوسرے کی کمیوں کو، کمزوریوں کو پوشیدہ رکھیں اور اپنی زندگی کے راز چھپا کے رکھیں، پردہ بنیں ایک دوسرے کے لیے. گھریلو زندگی کے اندر فراوان ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پردہ پوشی کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات بیوی کو شوہر کے کچھ کمزوریاں سمجھ میں آ جاتی ہیں، انہیں برملا نہ کرے، ان کی نمائش نہ کرے، انہیں دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے، انہیں عطا اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے محرموں میں، اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا کر ذکر نہ کرے، بلکہ پنہان رکھے، پوشیدہ رکھے. بعض اوقات برعکس اس عورت کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جو شوہر کو معلوم ہوتی ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، پنہان رکھیں کہ یہ سوآت اگر ایک دوسرے کی کھولیں گے اور ذکر کریں گے، برملا کریں گے، دوسروں کے سامنے پیش کریں گے،
زندگی عریان ہو جائے گی، بے لباس زندگی ہوگی، اور بے حیائی کی اور بے تقوائی اور بے شرمی کی زندگی ہوگی۔ بے شرمی کی زندگی انسانی زندگی نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے، حیات انسانی کے لائق نہیں ہے کہ اسے بے شرمی کی طرح، حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرے انسان۔ انسانی زندگی مقدس ہے، حیات انسان۔ اس تقدس کی خاطر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس تقوی مقرر فرمایا ہے۔ سوآت حیات وسیع ہیں، زندگی انسان کی وہ برائیاں، قباحتیں یا وہ امور جن کو کھلا چھوڑ دینا، اپنے حال پہ چھوڑ دینا، یہ برا ہے، قباحت ہے اس کے اندر۔ ان سب کو تقوی چھپاتا ہے، ان سب کے اوپر تقوی پردہ بن جاتا ہے، اور تقوی کے زیر پردہ یہ امور شر نہیں پھیلاتے یا دوسروں کے لیے شر نہیں بنتے۔ اگر آپ کے اپنے اندر ہم نگاہ کریں، غور کریں، تو انسان کے اندر خواہشات ہیں۔ یہ خواہشات ہر انسان کے وجود میں، نفس کے اندر موجود ہیں۔ انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہیں، موجود ہیں۔ جو چیز موجود ہے معدوم نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ نفس تربیت نہ پالے، پرورش نہ پالے، تکامل نہ کر لے، اس وقت تک اس نفس کے اندر خواہشات موجود ہیں، ہر طرح کی موجود ہیں۔ ناروا خواہشات بھی بعض اوقات موجود ہیں، اور جائز اور روا خواہشات بھی موجود ہیں۔ خواہش جائز ہو تو بھی اس کو پنہان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواہش ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اگر کھل جائے، دوسروں تک پہنچ جائے، باعث شرمساری ہے۔ اسے پنہان رکھا جائے۔ کون سی چیز انسان کی خواہشات کو چھپا کے رکھتی ہے؟ تقوی۔ یہ لباس ہے جو انسان کے خواہشات کے اوپر پردہ بن جاتا ہے، اور وہ خواہشات جو شرمساری کا سبب بنتی ہیں انسان کے لیے، اور بے حیائی کا سبب بنتی ہیں، چہ بسا انسان کی رسوائی کا سبب بنے، تقوی کے ذریعے سے وہ خواہشات چھپ جاتی ہیں، اور انسان مہذب، باحیا لوگوں کے سامنے اور قابل احترام رہتا ہے اور ہوتا ہے۔ اگر نہ ہو یہ تقوی کا لباس ان خواہشات کے اوپر، احترام و حرمت شخصیت کی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم، قابل احترام شخصیات وہ ہیں جن کی شخصیت کے اوپر تقوی کا پردہ ہے، لباس تقوی انہوں نے زیب نفس و زیب روح و زیب حیات کیا ہوا ہے۔ ان انسانوں کا احترام ہے، وہ قابل احترام ہے، ان کی حرمت ہے۔ لیکن وہ انسان جن کی روح و نفس پہ تقوی کا سایہ نہیں ہے، یہ اپنا احترام و حرمت کھو بیٹھتے ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے کچھ اعمال ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، سرزد ہوتے ہیں خواہشات کے بعد، انہی خواہشات کے تابع ہو کر انسان بعض اعمال انجام دیتا ہے۔ یہ اعمال بھی انسان کے اگر دوسروں کو معلوم ہو جائیں، یہ اعمال یا یہ تعلقات دوسروں کے لیے اگر روشن ہو جائیں، واضح ہو جائیں، تو یہ بھی باعث شرمساری ہیں۔ ان کے اوپر بھی تقوی کا لباس ہو، تاکہ یہ اعمال انسان کے دوسروں کو معلوم نہ ہو۔ تقوی کپڑے کی طرح نہیں ہے۔ کپڑے کے نیچے جو چیز ہوتی ہے سوآ، وہ سوآ رہتا ہے باقی۔ کپڑا ہٹ جائے وہ سوآ عریان ہو جاتا ہے، لیکن تقوی ایسا لباس ہے جو سوآ کو سیئہ نہیں رہنے دیتا۔ اس کے تحت تقوی سوآ پرور نہیں ہے کہ تقوی کے نیچے سوآت پرورش پاتے رہیں، قباحتیں اور برائیاں چھپی رہیں لیکن موجود ہوں۔ نہ، تقوی وہ لباس ہے کہ جس کے تحت جو چیز چھپی ہوئی ہے، ڈھانپی ہوئی ہے، پنہان ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تقوی وہ لباس ہے جو مرہم کی طرح ہے، مرہم پٹی کی طرح ہے،
جیسے زخم انسان کو جسم پہ لگتا ہے اور اس کے اوپر انسان کپڑا لپیٹ لیتا ہے مرہم پٹی کے طور پر، اور اس کا کام فقط یہ نہیں کہ اس زخم کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھے، بلکہ اس مرہم پٹی کا کام یہ ہے کہ اسے جراثیموں سے بھی محفوظ رکھے، آفات سے بھی اس زخم کو محفوظ رکھے، اور جب پٹی کھلتی ہے تو وہ زخم مندمل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر انسان کے جسم کے اوپر باقی نہیں رہتا۔ تقویٰ وہ لباس ہے کہ اگر انسان زیب روح کرے و زیب نفس کرے و زیب زندگی، اس زندگی سے سوءات ختم ہو جاتی ہیں، نہ کہ تحت تقویٰ وہ چیزیں قائم رہتی ہیں، اور انسان نے اوپر ایک تہ تقویٰ کی بنا لی ہے، اور تقویٰ کی نچلی تہ میں سارے سوءات انسان کے محفوظ ہیں، پوشیدہ پہ موجود ہیں، فقط پوشیدہ و چھپے ہوئے ہیں کہ جب موقع ملا دوبارہ انہیں اظہار کرے گا یا کسی اور مقام پر انہیں نمایاں کر دے گا، بلکہ تقویٰ سوءات کو، سوءات حیات کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس کی جگہ پر محاسن قائم کر دیتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعے سے انسان کی حیات میں محاسن پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں تقویٰ لباس زینت بھی ہے اور ستر و پوشش ہے تمہارے لیے۔ تقویٰ بھی زینت بھی ہے انسان کے لیے اور پوشش بھی ہے انسان کے لیے۔ یہ دو اہم مقصود ہیں، دو اہم مقصد ہیں لباس کے لیے۔ اگر لباس زینت نہ ہو اور اگر لباس پوشش نہ ہو، یہ لباس نہیں ہے، یہ فیشن ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ کوئی اور نام اس کو دے سکتے ہیں۔ جس لباس میں پوشندگی نہ ہو، پوشش نہ ہو، پوشیدگی نہ ہو، وہ سرے سے لباس کی تعریف سے خارج ہے، باہر ہے۔ وہ لباس میں رکنیت ہے پوشش ہونے کو، پوشیدگی اور پوشش کو چھپانے کو۔ تقویٰ بھی پوشش ہے۔ پہلا کام تقویٰ کا پوشش سوءات حیات ہے، اور دوسرا کام تقویٰ کا زینت ہے۔ ریش زینت اس سے مراد ہے۔ ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پرندے کے پر، پرندے کی زینت اور خوبصورتی اسی سے ہوتی ہے۔ اگر پر نکل جائیں، اتار دیے جائیں، خوبصورت ترین پرندوں کے اگر پر اتار دیں تو وہ بدصورت ترین پرندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر مور کے پر نکال دیں تو سب سے بدصورت و بد شکل پرندہ مور ہوگا، جسے کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ لباس، بدن کا لباس انسان کی زینت ہے۔ اگر انسان لباس پہنے تو مزین ہوتا ہے۔ بد لباس و بے لباس مزین نہیں ہے، فاحشہ ہے۔ قرآن کریم نے لباس بدن و لباس تقویٰ دونوں کا ذکر فرما کر ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، لباس کے لحاظ سے تم شیطان سے خبردار رہو، ہوشیار رہو، کہ شیطان کا حملہ تمہارے لباس کے اوپر ہوگا، پوشش کے اوپر ہوگا۔ شیطان تمہارے لباس اتارے گا، چونکہ شیطان دشمن ہے بنی آدم کا۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ تمہارے اب آدم اور تمہاری ماں حوا دونوں پر شیطان نے پہلا وار یہ کیا ہے کہ ان کے سوءات کو ننگا کر دیا، عریان کر دیا۔ جو لباس اللہ نے انہیں ان کے لیے مقرر کیا تھا وہ اتار لیا شیطان نے، نزع لباس کیا۔ اے بنی آدم، اولاد آدم، نسل آدم، تم بھی شیطان کی جانب سے اسی خطر میں ہو، وہ بھی تمہیں بے لباس کرے گا اور عریان کرے گا، نزع تمہارا۔ بدن کا لباس انسان کا بعد میں اترتا ہے، پہلے تقویٰ کا لباس اتارتا ہے شیطان۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کے اوپر جو قرآن کریم میں
خلقت کے مراحل میں ذکر ہوا ہے، پہلا حملہ بشر کے بننے کے بعد، آدم کے وجود میں آنے کے بعد، اور شیطان نے پہلی واردات آدم کے لباس پہ کی ہے، شروع یہاں سے کیا ہے، نزع لباس آدم کیا ہے، اور آدمی اولاد آدم و نسل آدم کے اندر بھی یہی حملہ کرتا ہے، پہلے ان کا لباس نزع کرتا ہے، اتارتا ہے۔ حملہ ایک ملت کے لباس پر، ایک قوم کے لباس پر کرتا ہے، لباس بدن اتارتا ہے، لیکن لباس بدن یوں نہیں کہ لباس تقوی انسان کے نفس پر رہنے دیتا ہے، بدن عریان کر دیتا ہے۔ بدن ننگا اسی کا ہوگا جس کی پہلے روح ننگی ہوگی، جس کا نفس ننگا ہوگا۔ پہلے لباس تقوی اتارتا ہے انسان سے، تقوی چھینتا ہے انسان سے، اور انسان کے اندر تقوی و طغیان پیدا کرتا ہے۔ بے تقوی ہو کر پھر انسان کو بدن کا لباس اترواتا ہے اسے، اور خوشی سے اتارتا ہے، رضا سے، رغبت کے ساتھ اتار کے پھینک دیتا ہے لباس، اپنے آپ کو ننگا اور عریان رکھنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے۔ اب اگر لباس اتر جائے، پیچھے سوآت ہیں، سوآت یعنی برائیاں، لباس کے بغیر انسان نہیں ہیں، یہ برائیوں کے پتلے ہیں۔ بد لباس اور بے لباس بازاروں میں، سڑکوں میں، محلوں میں، خاندانوں کے اندر، یہ انسان نہیں ہیں۔ انہیں نہ کہو یہ رشتہ دار ہیں ہمارے، فلاں بد لباس اور بے لباس، نہ کہو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ برائی کا مجسمہ ہے، یہ سوآ ہے۔ چونکہ لباس اگر ہوتا تو یہ انسان تھا، لباس ہوتا یہ آپ کا رشتہ دار تھا، لباس ہوتا یہ آپ کا قرابت دار تھا۔ بے لباس ہے، بد لباس ہے، اب فقط یہ سوآ ہے، برائی ہے، یہ غلاظت ہے، فقط یہ نجاست ہے، پلیدی شیطان نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، لباس چھین کر اس کا، نازع لباس یعنی زبردستی لباس اتار لینا، چھین لینا لباس۔ شیطان نے لباس چھین لیا ان کا۔ کس طرح سے چھینا؟ آدم کا لباس کس طرح سے چھینا؟ آدم کو ممنوع امور کا ارتکاب کروایا، اور قرآن کریم میں ہے کہ یہ ممنوع امور جو اللہ نے منع کر دیا تھا آدم کو اور زوجہ آدم کو، کہ آپ نے ان امور کے، ان اشیاء کے ممنوع و منہی امور کے قریب نہیں جانا، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہاں حد قائم کر دی۔ انہی کے ارتکاب کے لیے شیطان نے آدم کو اکسایا، زوجہ آدم کو اکسایا، اور جب اندر یہ خواہش ابھاری ممنوع چیز کے ارتکاب کی، اس ارتکاب سے اب ان کے اندر وہ پہلو پیدا ہوا جس سے بے لباس ہو گئے، عریان ہو گئے، پوشش ختم ہو گئی۔ جب پوشش ختم ہوئی تو احساس ہوا کہ ہم نے غلط چیز کا ارتکاب کر لیا ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اس وقت آدم میں عزم نہیں تھا، لم نجد لہو عزما، عزم نہیں تھا، ارادہ آدم کا توڑ دیا شیطان نے، عزم ختم کر دیا، خواہش ہوبار کے، اکسا کے، چونکہ عادتیں اور خواہشات انسان کے ارادے پر حملہ ور ہوتی ہیں، اور ارادے جب ٹوٹ جاتے ہیں، عزم ٹوٹتے ہیں، اور جب عزم ٹوٹتے ہیں تو انسان ہر ممنوع چیز کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، اور اس کے ارتکاب سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، اور حیا کا پردہ انسان کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے، عریان ہو جاتا ہے، پوشش انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک پوری قوم کو، ایک پورے معاشرے کو، عورت مرد سمیت، وہ مکمل طور پر سوآ میں بدل دیتا ہے۔ یہ انسانی آبادی نہیں رہتی، بلکہ سوآت کا مجموعہ ہے، غلاظت کا مجموعہ، ڈھیر ہے، ایک گندگی کا ڈھیر بنا دیتا ہے ایک آبادی کو، ایک محلے کو اور ایک گاؤں کو۔
چونکہ جہاں صرف سوء ہو، برائیاں ہوں، قباحتیں ہوں، وہاں انسانیت نہیں ہے. اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسانی ماحول و انسانی محیط ہے. تقویٰ کے ذریعے سے یہ سوءات ختم ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، اور تقویٰ کے ذریعے سے محفوظ رہتے ہیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے، شیطان تمہیں افتنان نہ کرے. خیال رکھنا شیطان کی زد میں نہ آ جانا، شیطان تم پر واردات نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے ابوین آدم و حوا کو جنت سے اخراج کیا. ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے ان کا لباس چھین لیا، نزع کر لیا، اتار لیا، اپنی مکر کے ذریعے، اپنی تدبیر کے ذریعے. شیطان نے لباس ابوین اتار لیا، آدم و حوا. بنی آدم، اولاد آدم کو قرآن نصیحت کر رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، چونکہ شیطان کا پہلا حملہ تمہارے لباس پر ہوگا. اس نے ان کا دونوں کا لباس اتار لیا. کیوں؟ لیوریہما سوآتہما، تاکہ خود انہیں، ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، سوآت دکھائے، برائیاں دکھائے، دونوں کو دونوں کی برائیاں دکھائے. اس طرح سے شیطان نے یہ سوآت کشف کر دیے نزع لباس سے اور لباس چھین کر. اور اب بنی آدم کے بارے میں شیطان مصمم ہے اور متعہد ہے. قسم یاد کی ہوئی ہے اس نے کہ میں آدم کے بارے میں قسم نہیں کھائی تھی اس نے کہ انہیں ننگا کروں گا. بنی آدم کے بارے میں، اولاد آدم کے بارے میں قسم کھائی ہے اس نے، اور وہ پکا ہے اپنی قسم کا، اپنے عہد کا. لہٰذا اب تمہاری طرف اس کا رخ ہے اور تم اس کی تدبیر میں مت آؤ. اِنَّهُ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کا قبیلہ، شیطان کا قبیلہ ہے، اور قبیلہ شیطان جنات میں سے کم ہیں، انسانوں میں سے زیادہ ہیں. انسانی قبیلہ شیطان کا زیادہ ہے. یہ سب قبیلہ شیطان ہیں. جتنے بھی لوگ میڈیا میں، میڈیا کے پس پردہ، جو تجارت کی خاطر، جو کسی اور نظریے کے تحت، کسی بھی ذہنیت کے ساتھ انسانی معاشرے کے اندر قباحتیں منتشر کر رہے ہیں اور لباس انسان کا نابود کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، یہ سب قبیلہ شیطان ہیں. یہ فیشن شو سارے قبیلہ شیطان ہیں. درزی جو بد لباسی اور بے حیائی کا لباس بناتے ہیں، یہ سب قبیلہ شیطان ہیں. جو یہ لباس بناتے ہیں قبیلہ شیطان ہیں. جو ان کی ترویج کرتے ہیں قبیلہ شیطان ہیں. میڈیا قبیلہ شیطان ہیں. اور باقی جو اس وقت ٹیکنالوجی کے ذریعے سے موبائل سروسیں اور دوسرے، یہ سب قبیلہ شیطان ہیں. چونکہ سوآت کشف کرنے کے لیے لباس اتار رہے ہیں. کس طرح سے لباس اترتا ہے؟ انسان کا لباس کشف ہوتا ہے، ممنوع چیزیں ارتکاب کرتا ہے، ممنوع وادیوں میں قدم رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ چونکہ شیطان اس کی ہوس کو اکساتا ہے، اور ہوس اکسانے سے انسان سوء اپنا کشف کر دیتا ہے اور ستر اپنا ختم کر دیتا ہے. لباس چھن جاتا ہے انسان سے، بنی آدم سے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا قبیلہ بھی، یعنی تم اس کی زد میں ہو لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یہ تمہاری اب مشکل ہے. ایک ایسے دشمن سے تمہیں بچنا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کی معرض رؤیت میں ہو، وہ نہیں ہے، تمہارے لیے مرئی نہیں ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے شیاطین کو سرپرست بنا دیا ہے ان کا جو مومن نہیں ہے. جو مومن ہیں ان کا ولی، ان کا قیم، ان کا رہنما اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. لیکن جو مومن نہیں ہیں
وہ ولایت شیطان میں ہیں، وہ سرپرستی شیطان میں ہیں، ان کا شیطان کے مسلک و مکتب کے ساتھ تعلق ہے، ان کے سارے امور شیطانی ہیں۔ اب ممکن ہے انسان زبان سے مومن ہو، لباس شیطانی ہو انسان کا، یہ مومن شمار نہیں ہوتا جس کا شیطانی لباس ہو۔ شیطانی لباس اس کو کہتے ہیں جس میں سوء کشف ہو، سوء چھپا ہوا نہ ہو، شرمگاہیں چھپی ہوئی نہ ہو، یہ شیطانی لباس ہے۔ یا کپڑے بھی نہ ہوں اور سوءات عریان ہوں، یا کپڑے ہوں لیکن اتنے ٹائٹ ہوں کہ سوءات عریان ہوں، نمایاں ہوں، یہ شیطانی لباس ہے۔ چونکہ شیطان سوء کشف کرنا شیطان کا کام ہے اور شیطانی قبیلے کا کام ہے۔ اب انسان کے بدن پر لباس شیطان ہو اور دعوی ایمان کر رہا ہو، مومن ہو، خدا نے فرمایا کہ نہ، تقسیم ہو گئی ہے، کچھ ولایت اللہ میں ہیں اور کچھ ولایت شیطان میں ہیں۔ جو ولایت شیطان میں ہیں انہوں نے شیطانی لباس پہنا ہوا ہے، اور جو ولایت اللہ میں ہے اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے یہ کس کی ولایت میں ہے، یہ کس کی سرپرستی میں ہے، یہ کس کی ربوبیت کے تحت ہیں، اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے اور سوءات کی پوشش سے پہچانے جائیں گے۔ بدن کا لباس، اشارہ ہوا کہ بدن کا لباس بعد میں اترتا ہے، پہلے انسان کی روح کا لباس اترتا ہے، تقوی، عزم پہلے ختم ہوتا ہے، ارادہ پہلے چھنتا ہے، یہ تقوی ہے۔ عزم و ارادہ، قوت، چونکہ تقوی ایک قوت ہے حفاظت کے لیے، طاقت ہے انسان کے اندر جو عزم و ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا ارادہ قوی ہو جائے یہ با تقوی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ممنوع امور کے قریب نہیں جاتا۔ تقوی بچاتا ہے انسان کو ممنوعات سے۔ اور اگر تقوی انسان کا لے لیا جائے انسان سے، اس کے بعد بیرونی عوامل کے ذریعے سے اس کو روکا جائے، مثلا تقوی نہ ہو اس کے اندر، تقوی کی جگہ پر پولیس ہو، تقوی کی جگہ فوج ہو، تقوی کی جگہ پہرے دار ہوں، تقوی کی جگہ تقوی کے متبادل چوکیدار ہوں، تقوی کے متبادل قوانین ہوں، ان سے انسان نہیں بچ سکتا، سوءات نہیں بچا سکتا بیرونی عوامل کے ذریعے سے، جب تک اندر انسان کے حفاظت کی تدبیر اندر انسان کے نہ ہو۔ ایک طبیعی تقوی اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ جسمانی لحاظ سے جسم کا حفاظتی نظام جسم کے اندر موجود ہے۔ باہر سے جو کچھ انسان کے علاج معالجہ کے لیے ہوتا ہے وہ اندر کے نظام کی تقویت کے لیے ہے، ورنہ اصل حفاظتی نظام جسم کے اندر ہے۔ جب انسان پر باہر سے جراثیم حملہ ور ہوتے ہیں تو اندر موجود حفاظتی نظام ان جراثیم کا مقابلہ کرتا ہے۔ باہر سے جو دوائیں ہم کھاتے ہیں یہ نہیں مقابلہ کرتے، یہ جا کر جراثیم کشی نہیں کرتے، یہ جا کر اندر کے نظام کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو غذا پہنچاتے ہیں، اس کی خرابی کو دور کرتے ہیں، اور اندر کا دفاعی نظام ان جراثیم کو انسان کے بدن سے باہر نکالتا ہے، دھکیلتا ہے۔ مثلا جب زخم ہو جاتا ہے، آپ کو کسی انسان کو کٹ جاتا ہے اس کا جسم، اس کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں، دوا لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوا زخم کو مندمل کر رہی ہے۔ نہ، یہ رفو دوا نہیں کر رہی، بلکہ اندر جسم کے اندر ہی موجود ہے نظام جو اس زخم کو بھر رہا ہے، اندر جسم کے اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ جسم کے اس کٹ کو بھر رہا ہے، وہ تعمیر کر رہا ہے۔ اصل محافظ طبیب وہ ہے، باہر سے جو کچھ اس کو فراہم کیا جاتا ہے وہ اس کی تقویت کے لیے ہے، تاکہ وہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو اسے مزید قوی کریں تاکہ مقابلہ کر سکیں۔ تقوی انسان کی حفاظت کا اندرونی نظام ہے، روح کے اندر، نفس کے اندر، معاشرے کے اندر ہے۔ قوانین باہر سے ہیں،
قوانین کسی بھی انسان کو نجات نہیں دے سکتے اگر اس کے اندر تقویٰ نہ ہو. قوانین کو توڑ سکتا ہے، قوانین کو بائی پاس کر سکتا ہے، قوانین کو قوانین کے ذریعے پائمال کر سکتا ہے انسان. اگر شیطان کی دسترس میں آ جائے، شیطان کی زد میں آ جائے، قوانین کو قوانین کے ذریعے، شریعت کو شریعت کے ذریعے، دین کو دین کے ذریعے توڑ دیتا ہے. ایسی گنجائش ہوتی ہے قوانین کے اندر کہ آپ قوانین کو قوانین کے ذریعے توڑ دیں. مثلا دین کے اندر ہے عذر ہیں، عذر کی صورت میں دین کی چھوٹ ہے کہ اگر عذر ہے تو روزہ نہ رکھو. خوب انسان بھی جانتا ہے مثلا مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو، وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، اور مسافر بھی نہیں ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ سفر کروں تو روزے سے جان چھوٹ جائے گی، لہٰذا بغیر کسی ضرورت کے سفر پہ نکل جاتا ہے. جب سفر پہ نکل گیا اب روزہ بھی اٹھ گیا. تو یہ دین ہی کے اندر گنجائش ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش بھی اندر ہی موجود ہے. یہ مسافر کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن مکار نے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیا. اصل یہ گنجائش اس کے لیے تھی جس کو کسی ضرورت کی وجہ سے سفر پڑ جاتا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، قضا کرے روزے کی. لیکن جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف روزہ چھوڑنے کی نیت سے بھی سفر کرے تو روزہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور روزہ ترک کر دیتا ہے. بعد میں سردیوں کے چھوٹے دن ہوں گے اس وقت رکھوں گا. اب یہ دیکھیں یہ مکار انسان نے جو شک اس کے لیے نہیں تھی، مسافر کے لیے تھی، اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا کیونکہ تقویٰ ہے اندر. تقویٰ نہیں ہے انسان کے اندر. اگر تقویٰ نہ ہو تو قانون سے قانون توڑ سکتا ہے، شریعت سے شریعت توڑ سکتا ہے، دین سے دین کی مخالفت کر سکتا ہے، دین سے دین کی نفی کر سکتا ہے، اور پھر دین کا پابند بھی نہیں رہتا اگر انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ ختم ہو جائے. خوب یہ بحث ہے جو جاری ہے انشاءاللہ. جن دنوں میں نماز جمعہ کی نہ ہو سکے توفیق تو انشاءاللہ استفادہ کریں گے روز جمعہ، اور جو مسائل لازم ہیں بیان کرنا کہ اگر ساری برکت جمعہ کی حاصل نہیں ہوتی تو جتنی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ حاصل کریں ہم انشاءاللہ. بعض دیگر جو روز جمعہ خطبات کے اندر ہونی چاہیے، اور آج ہم غیر نماز جمعہ سے محروم ہیں، لیکن خطبات جمعہ کے مطالب جو لازم ہیں مومنین کی آگاہی کے لیے انہیں بیان عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. ان مطالب میں حالات حاضرہ ہیں، جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر صورتحال ہے. سب سے پہلی مناسبت ایام ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. و کل آنے والا دن روز ولادت ہے، 17 ربیع الاول ہے امامیہ علماء کے اعتقاد کے مطابق. اور اسی طرح ولادت باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے. خوب یہ ولادت باسعادت تمام مومنین و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام وحدت بھی ہیں، ہفتہ وحدت مسلمین. امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان ایام کو بعنوان ایام وحدت مسلمین اعلان کیا ہے. 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول تک یہ درمیانی عرصہ ایام وحدت مسلمین ہے. چونکہ 12 ربیع الاول ایک قول ہے ولادت رسول اللہ کے متعلق تاریخ میں، اور 17 دوسرا قول ہے.
امت اسلامیہ میں سے بعض فرق 12 ربیع الاول اور بعض 17 ربیع الاول مناتے ہیں۔ امام راحل نے دونوں کو اکٹھا کر دیا اور 12 سے 17 تک ایام ولادت رسول اللہ بھی ہیں و ایام وحدت مسلمین ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سبب تشکیل امت ہیں، سبب وحدت امت بھی ہیں۔ امت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے توسط سے و ذریعے سے قائم ہوئی ہے۔ حکم خدا کے مطابق اور دستور اللہ کے مطابق اس امت کی ترکیب و ترتیب و تشکیل رسول اللہ کے دست مبارک سے ہوئی ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراوان زحمتیں، مشقتیں، مصیبتیں جھیلنا پڑیں، برداشت کرنا پڑیں۔ لیکن اس ناممکن ماحول میں جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم انقلاب الہی اس ماحول کے اندر ایجاد کیا۔ ضلالت و جہالت کی تہذیب کو ہدایت کی تہذیب میں بدل دیا، منقلب کر دیا۔ یہ ایک پہلو ہے اس انقلاب کی عظمت کا اور وسعت کا۔ اور ایک پہلو یہ کہ یہ جاہلیت کے پروردہ اور ضلالت میں غرق لوگ، رسول اللہ نے اس طرح سے تزکیہ کیا ان کا، تطہیر کی ان کی، اور تیار کیا، آمادہ کیا ان کو کہ تمام جاہلیت کے رسم و رواج کو انہوں نے یکسر ترک کر دیا، اور جس شکل میں رسول اللہ انہیں لے کر آئی اس میں تبدیل ہوئے اور ایک امت واحدہ کی شکل اختیار کی۔ ضلالت و جہالت سے ہدایت میں آنا انقلاب نبوی کا ایک مرحلہ ہے، اور ہدایت میں آ کر امت واحدہ بننا یہ مرحلہ دیگر ہے، اور اتنا ہی دشوار ہے جتنا جہالت سے نکل کے ہدایت تک آنا ہے۔ وہ عمل نبوی تکرار ہونا ہے۔ ایام میلاد یا ایام وفات، یہ ایام فقط خوشی اور سوگ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایام عہد کے لیے ہیں۔ جب کسی پیشوا کے ایام انسان برگزار کرتا ہے، منعقد کرتا ہے، جشن کی صورت میں ہو یا سوگ کی صورت میں، فقط احساسات کی تسکین نہیں ہوتی، یا خوشی کے احساسات کی تسکین ہو جائے یا غمی کے احساسات کی تسکین ہو جائے، بلکہ ایک عہد ہے پیشوا کے ساتھ کہ جو جس ہستی کا دن منا رہے ہیں، ولادت کا دن یا وفات و شہادت، جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، الفت ہے، تعلق ہے، ارتباط ہے، جن کی پیشوائی کو ہم نے قبول کیا ہے، جن کی اطاعت کے لیے ہم نے عہد کیا ہے، ہم محاسبہ کریں کہ آج ہم ہیں ان کے سامنے، کل وہ معاشرہ تھا ان کے سامنے، اور آج ہم ہیں ان کی جگہ پر۔ یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پاکستان ہے، اور پاکستان کی یہ ملت و امت جو جشن میں مشغول ہے۔ اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، ولادت با سعادت ہوئی، وہاں مکہ کا معاشرہ رسول کے سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر انداز ہوئے مکہ کے معاشرے کے اوپر۔ اس طرح سے اثر انداز ہوئے کہ ایک معجزاتی انقلاب رونما ہوا۔ جو معاشرہ سامنے تھا وہ جہالت کا معاشرہ تھا، ضلالت و گمراہی کا معاشرہ تھا۔ اس کی کایا پلٹی، ضلالت و جہالت سے نکالا
اور ہدایت ان کے سامنے پیش کی، اور وہ سب ہدایت سے متعلق ہوئے، قبول کیا انہوں نے ہدایت کو، معاشرہ بدل گیا۔ محنت اور زحمت کے بعد، کوشش، جہاد و جد کے ساتھ یہ انقلاب رونما ہوا۔ آج یہ معاشرہ رسول اللہ کے سامنے ہے، یہ جو بہت خوشحال ہے رسول اللہ کی ولادت پر، اور آل رسول حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر مسرور ہے۔ آج یہ معاشرہ اپنے رسول و امام کے سامنے موجود ہے۔ کس حالت میں موجود ہے؟ آیا ہدایت یافتہ ہے یا اس کے اندر ابھی جہالت و ضلالت ہے، موجود ہے؟ ایک لحاظ سے دیکھیں تو پہلے سے زیادہ جہالت و ضلالت آج موجود ہے۔ عصر جدید کی جہالت دور جاہلیت سے زیادہ راسخ تر ہے، پیچیدہ تر ہے بہت۔ خوب آج یہ معاشرہ پھر نبی کے سامنے، اپنے پیشوا کے سامنے موجود ہے، اور ان ایام میں جو رسول اللہ سے منسوب ہیں، ان ایام میں اپنے آپ کو پیش کرے رسول اللہ کے سامنے، تاکہ اس معاشرے کے اوپر بھی تاثیر ہو رسول اللہ کی تشریف فرمائی کی۔ ولادت رسول اللہ مکہ پر اثر انداز ہوئی، پاکستان پر بھی اثر انداز ہو، پاکستان کے اندر سے بھی جہالت و ضلالت مرتفع ہو، ختم ہو، اور یہاں بھی وہ انقلاب نبوی برپا ہو و برقرار ہو۔ اگر یہ آمادگی ہو اور اس آمادگی کے لیے ہم رسول اللہ کے محضر میں حاضر ہوں اور عہد کریں، پھر تو ہم شامل ہیں، یوم رسول منا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کیا ہم نے، اور وہی جہالت راسخ تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم ان ایام کے اندر فقط اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر کے تسکین دے کے قانع ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر انداز نہیں ہے رسول اللہ ہمارے اوپر، تاثیر نہیں ہے۔ جس طرح مکہ میں بعض نفوس نہیں ہوئے متاثر رسول اللہ سے، جیسے ابو جہل و ابو لہب متاثر نہیں ہوئے، اور فراوان عورتیں اور مرد مکہ کے اندر ایسے تھے جو رسول اللہ سے اجنبی ہی رہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ معاشرہ بھی ان کی طرح ابو لہبی اور ابو جہلی کردار ادا کرے رسول اللہ کے مقابلے میں، اور نبوی ہدایت اس طرح سے اس کے اندر مشہود اور محسوس نہ ہو۔ دوسرا انقلاب رسول اللہ نے یہ ایجاد کیا کہ ضلالت و جہالت سے نکال کر امت بنایا، امت سازی کی، اور قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی ماموریت یہ بیان فرمائی، بلکہ تمام انبیاء کی ماموریت امت سازی ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کان الناس امتاً واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے، ایک امت تھے، ان میں اختلاف ہوا، فاختلفوا، اختلاف ہوا، تفرقہ ہوا، بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کان الناس امتاً واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ دوسری آیت میں ہے کہ وما کان الناس الا امتاً واحدہ فاختلفوا، لوگ امت واحدہ تھے، اختلاف ہو گیا ان کے درمیان۔ تب خداوند تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت آغاز کیا، ہدایت کی کتابیں نازل کیں، تاکہ یہ اور مختلف یہ فرقے یہ امت بن جائیں، یہ مذاہب، یہ گروہ، یہ قبیلے، یہ قومیں، یہ شعوب، یہ نژادیں، نسلیں، یہ سب امت بن جائیں۔ امت اس صورت میں بنیں گے جب یہ اپنی شناخت جو موجود ہے اس کو ختم کریں۔ علامہ اقبال نے مثنوی رموز بے خودی میں جہاں امت سازی میں رسالت کا مقام بیان کیا ہے بہت زیبا و خوبصورت انداز میں، وہاں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ یا ہر نبی جب مبعوث ہوتے ہیں اپنی امت کے اندر تو دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی نگاہ
دید اس کی کشندہ ہوتی ہے، مارتی ہے، انسان کے اندر کچھ چیزوں کو نگاہ سے ختم کر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں میں نئی جان ڈالتے ہیں۔ نظر اس کی می کشد اور دوسری طرف سے جان انسان کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ دو کام رسالت کے ہیں کہ جاہلیت کی شخصیت، قبائلی شخصیت، قومی شخصیت، فرقہ پرست شخصیت، اختلافی شخصیت کو ختم کیا اور وہ شناخت ختم کی، ان کی قریش کی قرشیت ختم کی اور عرب کی عربیت ختم کی، عجم کی عجمیت ختم کی، سیاہ کی سیاہی پہچان ختم کی، گورے کی سفید پہچان ختم کی۔ یہ سب شناختیں ان سے چھینی، ختم کی اور انہیں ایک محور میں لائے، اور وہ محور ایک فقط توحید ہے کہ خدا پرست بنایا ان کو، وطن پرستوں کو، قوم پرستوں کو، زبان پرستوں کو، لسان پرست۔ یہ مشرک تھے، یہ شرک کی اقسام ہیں۔ قوم پرستی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، قبیلہ پرستی شرک ہے، وطن پرستی شرک ہے، خاک پرستی شرک ہے، زبان پرستی شرک ہے۔ پرستش ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ پرستش کے لیے نہیں ہے۔ ان کے ذریعے سے اپنی پہچان نہ بناؤ، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں۔ پہچان، شناخت، ہویت اپنی دین کے ذریعے، توحید کے ذریعے بناؤ، اور یہ کام رسول اللہ نے انجام دیا۔ اوس کو اوسیت سے دور کیا، یہ کشندہ نگاہ تھی رسول اللہ کی، اور خزرج کی خزرجیت کو رسول اللہ نے ختم کیا، اور ان دونوں سے مومن تیار کیا امت اسلامی کے لیے، اور امت کا جزو و امت کا حصہ بنایا، اور یہ امت قائم کی۔ اور یہی ذات اقدس ہمیشہ امت کے لیے اس دھاگے کی طرح ہیں جو تسبیح کے دانوں کو پروتا ہے آپس میں۔ رسول اللہ کی حیثیت و ذات امت اسلامی کے لیے، تمام مذاہب و فرق کے لیے اس تسبیح کے دھاگے کی طرح ہے جس میں سب نے پرویا جانا ہے۔ آج تفرقہ دشمن کا مؤثر ترین ہتھیار ہے، سب سے مؤثر ہتھیار۔ تاریخ بشریت شیطانی ہتھیاروں سے بھری ہوئی ہے، پر ہے۔ نمونے دکھاتے ہیں کہ ہر شیطانی نظام نے، ہر فرعون نے، ہر مستکبر نے ایک خاص اسلحہ استعمال کیا بشریت کے خلاف، قوموں کے خلاف، نبیوں کے خلاف، امتوں کے خلاف۔ ہر ایک نے الگ سے ہتھیار استعمال کیا، لیکن تاریخ بھر میں سب سے زیادہ کارآمد ہتھیار انسان کی ہلاکت کے لیے تفرقہ ہے، اور جس ملت پر تفرقے کا ہتھیار چلا ہے وہ دوبارہ جانبر نہیں ہو سکی۔ ایک طریقہ ہے کہ اس کے اندر نبی مبعوث ہوں اور بعثت نبی سے منسلک ہو، متمسک ہو، پھر یہ تفرقہ ترک کر کے امت بن سکتی ہے، چونکہ نمونہ قرآن نے رسول اللہ کا پیش کیا ہے۔ آج پورا دنیا اسلام، مکمل جہان اسلام اس درد و عذاب میں مبتلا ہیں، اور خصوصاً پاکستان اس ملت کو جہاں عاشقان رسول، دعویدار عشق زیادہ ہیں، جذباتی لوگ، احساساتی، ائمہ کے عاشق بھی موجود ہیں، صحابہ کے عاشق بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ کے عاشق بھی موجود ہیں۔ عشاق کا ملک ہے، لیکن کوئی عاشق دوسرے عاشق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہے۔ وہ معلوم ہے کہ یہ عشق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ، دونوں کی حرمت و مقام و وقار رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اہل بیت رسول کے اہل بیت ہیں، رسول کی وجہ سے ہیں، سارا احترام اور مقام و حیثیت ہے۔ اور صحابہ کو اگر احترام ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ سے یہ کسب کیا ہے، رسول اللہ سے تعلق کی وجہ سے یہ احترام پایا ہے، اور رسول اللہ سے یہ تمام مسلمین جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ سب کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ یوں نہیں کہ فقط صحابہ رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو بھی اقرار کرتا ہے، شہادت دیتا ہے وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی،
اور شہادت دیتا ہے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ در حقیقت رسول اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس کی حرمت ہے اور اس کا احترام ہے۔ یہ سب اس رشتے میں آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ امت واحدہ ہونا چاہیے، جو آج پراکندہ و منتشر فرقے، گروہ، ٹولے ہیں۔ اور اس وقت تعمدن پہلے بے شعوری کی وجہ سے تفرقہ پڑتا تھا، اب ایک پالیسی کے طور پر تفرقہ پڑتا ہے، چونکہ شیاطین اسلام دشمن اور مسلمان دشمن ممالک و عناصر جن میں سر فہرست برطانیہ اور امریکہ ہیں، پہلے برطانیہ تھا اور اب امریکہ اس کی جگہ پر تفرقے کا امام و فتنے کا امام بن گیا ہے۔ لیکن برطانیہ نے دستبرداری اختیار نہیں کی، ابھی بھی یہ جس کو امام نے فرمایا تھا روبا پیر، بوڑھی لومڑی، مکار لومڑی، برطانیہ حکومت اور برطانوی ملکہ، یہ بوڑھی لومڑی ابھی تک مسلمانوں کا کینہ اس نے ترک نہیں کیا، اپنی سلطنت گنوا بیٹھے، کھو بیٹھے، ختم ہو کے آج برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، پاکستان کے ایک صوبے جتنا ہے، لیکن فتنہ اس کا پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس فتنہ گر نے مسلمانوں کے اندر یہ فتنے ڈالے اور ابھی تک ڈال رہا ہے۔ تفرقہ کے لیے باقاعدہ فرقہ پرستی و فرقہ واریت کے لیے اور اس کو ہوا دینے کے لیے عظیم سرمایہ لگایا ہے، فرقہ سازی کی ہے، گروہ بنائے ہیں، مراکز بنائے ہیں، اور ان مراکز کے لیے شخصیات تیار کی ہیں، مبلغ بنائے ہیں، ان کو وسائل دیے ہیں، ان کے لیے چینل، ٹی وی چینل بنائے ہیں، میڈیا بنائے ہیں، ان کے لیے ہر وسیلہ فراہم کیا ہے تاکہ یہ تفرقہ پھیلائیں، اور بھرپور طریقے سے تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ برطانیہ نے ایک شیعہ فرقہ ساز و فرقہ باز شکل بنائی ہے، اور امریکہ نے سنی مسلک کے اندر یہ عمل انجام دیا ہے۔ ایک CIA نے تکفیری لشکر بنایا، طالبان بنائی اور جہادی طبقہ، اور ایک برطانیہ نے بنایا تبرے والا طبقہ، تفرقہ باز و فرقہ باز طبقہ، اور اس کے لیے بھرپور تیاری کی، مراجع تک اس کے لیے تیار کیے، یعنی فرقہ واریت کی رہبری کے لیے اس حد تک شیرازی گروہ تیار کیا، اور وہ اس وقت دنیا بھر کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں تفرقہ باز عالم کو بلا کر اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہ شخص ایک بیہودہ زبان والا جو برطانیہ میں قائم ہے، مقیم ہے، اور مقدسات دین کی بے حرمتی کرتا ہے، شیعہ و سنی سب کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ کسی عرب ملک میں تھا، عربی ہے، عرب ملک میں تھا، اسے وہاں یہ انہی جرائم کے نتیجے میں پکڑ لیا گیا، سزا ہوئی، سزائے موت۔ برطانوی سفیر اس کو لے کر برطانیہ گیا اور وہاں جا کر اس کو پناہ دی، ٹی وی چینل بنا کے دیا، اور اس نے برطانوی ملکہ کو کہا کہ یہ سادات میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، یہ جیرہ خار، یہ درباری اس حد تک پلید ہو جاتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کو اس نے اہل بیت میں نعوذ باللہ شمار کر دیا، اس پلید مکار لومڑی کو، چونکہ اس نے اس کو پیسے دیے، پاؤنڈ دیے، ڈالر دیے، مقدسات دین کی بے حرمتی کی، اس نے اس کو تقویت کی۔ یہ ہتھیار مؤثر ہے اور پاکستان میں باقی ممالک سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے، چونکہ یہاں شعور کی کمی ہے، شدید کمی ہے۔ یہاں ایک ایسی تہذیب پائی جاتی ہے جس کے اندر ہر فتنہ جو دنیا میں ناکام ہو جائے یہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فتنے کے بیج پالنے کے لیے بہت آمادہ تہذیب ہے یہاں پر، اس کے اندر فتنہ کی زرخیزی موجود ہے، فتنوں کے لیے بھرپور تیار ہے یہ زمین، کیونکہ بے شعوری وہ زمین ہوتی ہے جہاں فتنے زیادہ پل سکتے ہیں۔ بے تدبیری و بے بصیرتی اور کم عقلی، جس امت کے اندر، جس ملت کے اندر، جس قوم کے اندر شعور ہو، بیداری ہو، آگاہی ہو،
ان کے اندر فتنے نہیں بنتے، پنپتے نہیں ہیں فتنے. فتنوں کے لیے بے شعور سرزمین انتخاب کی جاتی ہے، اور وہ پاکستان ہے جس میں ہر فتنہ ابھرتا ہے. شیعہ سنی فتنہ ڈالا جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے، شیعوں کے درمیان آپس میں فتنہ ڈالا جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے، سنیوں کے درمیان فتنہ ڈالا جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے. اہل سنت اس وقت جو صورتحال اہل سنت کے اندر موجود ہے، شیعہ سنی جو تفرقہ ڈالا گیا اور نفرت پیدا کی گئی، اس سے کہیں زیادہ شدید نفرت اہل سنت کے اندر آپس میں ڈال دی گئی ہے. پہلے ان کے فرقے بنائے گئے، دیوبندی، بریلوی، اس طرح بنا کے، اور اب موجود ہے، چونکہ سارا مواد انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تصدیق بہت آسان ہے. بریلوی علماء کی ایک دوسرے میں زبان سنیں، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو سنیں، انسان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے. ایسی بیہودہ زبان ایک ہی مسلک کا عالم اپنے ہی مسلک کے عالم کے خلاف استعمال کر رہا ہے. دونوں سنی بھی ہیں، دونوں بریلوی بھی ہیں. اور یہی حال شیعہ کے اندر بھی ایسا فحاش ہتاک طبقہ پیدا کیا ہے، وہ بھی انہی سفارت خانوں نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جو ان کے ممالک میں مقیم ہیں، جنہیں چینل بنا کے دیے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے اس کی مدیریت کرتے ہیں. ہتاکی و گستاخی کہ شیعہ کے خلاف بے حرمتی کی جو زبان استعمال کرتا ہے، وہ شاید مخالف مذاہب والے ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ ایام مناسب فرصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام باسعادت کہ اس ہتھیار کو کند کیا جائے، یہ ہتھیار دشمن سے چھین لیا جائے، اور اس کے بدلے میں وہ تدبیر الہی، وحدت و امت سازی جاگزین کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا مکہ میں انقلاب برپا کیا. آج کروڑوں جمعیت ہے پیروان رسول اللہ کی، یہ پوری زمین کے اوپر وہ انقلاب نبوی برپا کر سکتے ہیں اگر نبی کی راہ پر ہوں. فقر نبی کا نام، نعت نبی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ راہ نبی بھی اپنائیں اور تعلیمات رسول اللہ کو بھی اپنائیں، تاکہ ممالک اسلامی بھی محفوظ رہیں، اقوام اسلامی بھی محفوظ رہیں، اور حکومتیں اسلامی بھی عزت و احترام کے ساتھ ہوں. آج جتنی رسوا اسلامی حکومتیں ہیں، کوئی اور حکومت اتنی رسوا و پست گھٹیا نہیں ہے. جیسے بعض عرب ریاستیں ہیں، ان کے اندر جتنے پست لوگ حاکمیت پہ قائم ہیں. انہی ایام میں ایک اہم موضوع جو اس وقت دنیا کی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے، البتہ ہمارا فضلہ خور میڈیا اسے سینسر کیے ہوئے اور وہ نشر نہیں کرتا، چونکہ یہ صرف فضلہ نشر کرتے ہیں. خبری فضلہ دوسرے چینل سے اور اپنے فضلہ دینے والوں سے لیتے ہیں یہ سب کچھ. اہم ترین مسئلہ جو ایک تاریخی مقام کہہ سکتے ہیں موڑ آیا ہے حالات کے اندر، وہ سوریہ میں کامیابی ہے مقاومت کو، محاذ جو مقاومت کے نام سے بنا ہوا ہے، جس میں سیرین فوج، حزب اللہ، ایران اور ان کی پشتیبانی کے لیے روس موجود ہے. یہ چار فریقی مقاومت کا محاذ انہیں بہت بڑی کامیابی، تاریخی بلکہ فیصلہ کن کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور وہ حلب شہر کا مکمل طور پر آزاد ہو جانا اور مقاومت کا اس کے اوپر اپنا اختیار مکمل طور پر قائم کر لینا، اور دہشت گردوں کو اس شہر سے باہر نکالنا کہ اس وقت وہ منت سماجت میں لگے ہوئے ہیں. اور جو دہشت گرد پرور ملک ہیں دنیا کے اندر معروف، جنہوں نے یہ دہشت گردی کے سارا انتظام و نظام کیا ہے، اس وقت وہ بہت دشواری میں ہیں. ہر روز کانفرنسیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، جلسے بلاتے ہیں دہشت گردوں کو بچانے کے لیے، اور دباؤ ڈالے ہوئے ہیں. روس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ روس ہے ہی ایسا ملک ہے کہ جو
ان کاموں میں کود کے اپنی تجارت کرتا ہے۔ 3 ممالک عرض کیا تھا کہ انہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، البتہ اپنے ملک سے ضرور ہے، یہ مان سکتے ہیں کہ اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، برخلاف ہمارے حکمرانوں کے اور لیڈروں کے کہ یہ اپنی قوم و ملک کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، اپنی ذات کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ 3 ملک جن کی بہت گندی سیاست ہے دنیا میں، روس، چین اور ہندوستان، انتہائی گندی سیاست ہے ان کی، کہ یہ ظالم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، چونکہ ہر طرف سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں سے، مملکت قوموں کی مجبوریوں سے خوب فائدہ اٹھانا جانتے ہیں اپنے ممالک کی مفادات کے لیے۔ اپنے ملک کے لیے ان کی بہترین سیاست ہے، لیکن دوسروں کے لیے یہ ڈرٹی سیاست ہے۔ روس کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ دہشت گردوں کو راستہ دے، نکلے، جنگ بندی کریں۔ عرب ممالک میں 3 ملک جنہوں نے سب سے زیادہ اس دہشت گردی میں رول ادا کیا ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے اور متحدہ عرب امارات، باقی ان کے معاون مددگار ہیں۔ یہ 3 وہ ملک ہیں جو اس گندی سیاست میں اور اس اقدام میں پیش ہیں۔ انہوں نے اپنے ممالک، اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنی زمین، سب کچھ اس شیطانی راہ میں پیش کیا ہے۔ اور مغربی ممالک میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس اور باقی ان کے ساتھی ہیں۔ یہ 3 ملک وہاں ہیں اور باقی ان کے معاون اور حامی ممالک ہیں مغرب کے اندر۔ اور چوتھا جو اس گندی سیاست کا حصہ یا اس مثلث کی تیسرے جو شق ہے، وہ ونگ ہے، وہ ترکی ہے، ترکی، اردوغانی ترکی، کہ بہت ہی پلید سیاست اس شخص نے، طیب اردوغان نے، اپنے ملک کے اندر اور عالمی حالات کے اندر اپنائی ہے، کہ پہلے بھی اس کے متعلق عرض کیا تھا بعض تحلیلات میں، انتہائی اس نے خراب راستہ انتخاب کیا ہے پورے خطے کے لیے، اور اپنے ملک کے اندر بھی گنونی قسم کی سیاست اس نے انتخاب کی ہے، اور نابودی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، اپنے ملک کو بھی ڈبوئے گا اور خود تو اس کی تقدیر تو ہے ہی ہے غرق ہونا۔ اس مثلث نے، یعنی عربی مثلث اور غربی مثلث، اور ادھر ترکی ہے جو کھل کے سامنے ہے، اسرائیل ان کے ساتھ ہے لیکن اس طرح سے کھل کے ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پشتبانی ان کی کرتا ہے۔ اس مشرق وسطیٰ کے اندر یہ اصل کھلاڑی ہیں۔ یہ اس وقت چونکہ انہوں نے بہت بھاری سرمایہ لگایا ہے دہشت گرد تیار کرنے میں، ہزاروں لوگ، شاید 50-60 ہزار جو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، اعداد و ارقام نشر کیے ہیں، 50-60 ہزار کی فوج مغربی ممالک سے تیار کر کے لائے ہیں مشرق وسطیٰ میں۔ فرانس سے آئے ہیں، اسپین سے آئے ہیں، بلجیم سے آئے ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں، جرمنی سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، اسپین سے آئے ہیں۔ ان ممالک میں جو مقیم تھے مسلمان، ان میں سے انہوں نے یہ افواج تیار کی ہیں۔ بوسنیا میں انہوں نے کیمپ لگایا تھا، ابھی بھی وہ کیمپ موجود ہے، دہشت گردی کا کیمپ، جہاں پر مغربی جوانوں کو یہ تربیت دیتے تھے، اور وہاں تربیت دے کے ترکی کے راستے عراق اور سوریہ کے لیے انہوں نے اقدام کیا ہوا تھا۔ ان کے شیطانی منصوبے کے مطابق انہیں کل شاید 20-21 دن چاہیے تھے، اور 20-21 دن میں انہوں نے تکفیرستان بنانا تھا، دولت اسلامیہ، امارات اسلامیہ کے نام سے داعش، عراق و شام کی حکومت، اور عراق و شام کی حکومت میں دارالخلافہ حلب تھا، انہوں نے شروع میں ہی حلب پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اپنی قیادت، اپنے وسائل تمام تر انہوں نے حلب کے اندر منتقل کیے، کہ اصل جو تکفیری ریاست بننی تھی عراق اور شام کو ان کے شیطانی مکر و منصوبے کے مطابق،
عراق شام ملا کر ایک ملک بنانا تھا، اس کا دارالخلافہ حلب تھا، شہر حلب جو دمشق کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے اور بڑا تاریخی نوعیت کا شہر ہے، جس کو تاریخی حوادث میں اور تاریخ اسلام میں بڑا اہم نقطہ سمجھا جاتا ہے حلب۔ اس پر ان کا 3 سال تک قبضہ رہا اور اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نبرد کا، جنگ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، مارے گئے ایک بہت بڑی تعداد جمعیت اور باقی فرار ہو گئے، اور اب شہر مکمل طور پر مقاومت کے اختیار میں ہے، سیرین آرمی اور ساتھ حزب اللہ اور دیگر جو دستے موجود ہیں وہاں پر۔ اور یہ بہت بڑی شکست ہے ان سب کے لیے، دہشت گردی کی شکست نہیں ہے، دہشت گرد کیمپ کی شکست ہے، ترکی کی شکست ہے، امریکہ کی شکست ہے، برطانیہ کی شکست ہے، فرانس کی شکست ہے، آل سعود کے لیے رسوائی و نکبت ہے، قطر کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے، اور شرمناک شکست ہے ان کے لیے، نہ معمولی شکست ہے، شرمناک شکست ہے ان کے لیے۔ اتنی بڑی رسوائی ہے جس کی وجہ سے ان کی بوکھلاہٹ ہے شدید۔ اس وقت جگہ جگہ جلسے، میٹنگیں اور دباؤ بڑھا رہے ہیں، چونکہ مقاومت کا جو 4 رکنی محاذ ہے اس میں سب سے ناپائیدار رکن روس ہے، چونکہ اپنے مفادات کے لیے یہ کودتا ہے میدان کے اندر، بحرانوں میں اعادہ حیثیت کر رہا ہے روس، وہ حیثیت اس کی جو امریکہ نے نابود کر دی مغرب نے مل کر، روس اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہے۔ اعادہ حیثیت میں ابھی ان بحرانوں میں، مشرق وسطیٰ میں اور مختلف علاقوں میں موجود بحرانوں میں اپنا کردار ادا کر کے اپنا سہم، اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ مغربی چونکہ روس کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں یوکرین کے ذریعے سے اور بہت سارے اقدامات کے ذریعے سے، تو روس ادھر سے مشرق وسطیٰ میں آ کر تلافی کر رہا ہے ان تمام حوادث کی، ان مسائل کی، لہٰذا یہ ناپائیدار رکن ہے۔ کسی وقت بھی یہ سیاست میں، اپنی پالیسی میں کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے سارا دباؤ اس کے اوپر رکھا ہے۔ اور کئی دفعہ اس جنگ میں، چونکہ اب جو جنگ شروع ہوئی حلب کی، تو یہ طے کیا مقاومت نے کہ ہم فیصلہ کن جنگ کریں گے، اور بار بار چونکہ رکھنا ڈالتے تھے، جب بھی دہشت گرد کمزور پڑتے تھے فوراً جنگ بندی کروا دیتے تھے۔ دہشت گرد کی پرورش کرنے والے یہ عربی مثلث اور غربی، یہ فوراً جنگ بندی کراتے۔ اقوام متحدہ جیسا بدنام ادارہ جو بہت ہی رسوا ہو گیا ہے اس وقت، علامہ اقبال نے اسی وقت بیان فرمایا تھا، بہت خوبصورت تبصرہ ہے علامہ اقبال کا اقوام متحدہ کے بارے میں۔ ایک شعر میں علامہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مردہ چور کفن دزد انجمن ہے، کفن چرانے کے لیے، مردوں کے قبروں کے کفن چرانے کے لیے انجمن ہے یہ، اور ہو بہو یہ الہامی عنوان جو علامہ اقبال نے اس انجمن کو دیا یہی ثابت ہوئے۔ پوری تاریخ اقوام متحدہ کی سوائے کفن چوری کے اور کفن دزدی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر علامہ نے ایک اور شعر میں یہ کہا کہ یہ داشتہ ہے ان شیاطین کی، امریکہ کی داشتہ ہے، مغربیوں کی داشتہ ہے۔ داشتہ فاحشہ عورت ہوتی ہے جو حرام طریقے سے کوئی مرد یا بہت سارے لوگ اسے مثلا فحشا کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ داشتہ ہے ان کی، یہ اقوام متحدہ ایک بدنام طوائف کی طرح ہے یہ ادارہ، اور ہمیشہ ان کے کام آیا ہے غلط اقدامات کے لیے، شیطانی اقدامات کے لیے، عراق پر حملے کے لیے جواز دینا، افغانستان پر حملے کے لیے جواز دینا، پاکستان کے خلاف پابندیوں، ایران کے خلاف پابندیوں، جہاں بھی انہیں شیطانی اقدام کرنا ہوتا ہے وہ اقوام متحدہ کو آ کر استعمال کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ جس کا منشور ہے دنیا کو بحرانوں سے بچانا اور دہشت گردی سے، دہشت گردوں کی تحفظ کے لیے یہ بدنام داشتہ، اس نے پھر اطلاعیہ دیا کہ فوراً جنگ بندی کی جائے چونکہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ آپ کے میڈیا میں خبر اول دیتے نہیں ہیں سوریا کی، اگر دیں بھی تو خبر یہ دیتے ہیں پاکستان میڈیا، پرنٹڈ میڈیا اور
الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا بھی ہو، یہ خبر دیں گے روس کے اندر قتل عام اور سوریا کے اندر قتل عام، دہشت گردوں کے مارنے کو قتل عام کہتے ہیں، انسانیت کا قتل عام ہے۔ ان کے نزدیک دہشت گرد سارے ملک کو ویران کر دیں، یہ آزادی ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، اور اگر ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو یہ قتل عام ہے۔ یہاں پر اس کو قتل عام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس وقت تکفیری لشکر سوریا میں شکست خوردہ ہے، کچھ علاقے ابھی اس کے پاس ہیں جو کم اہمیت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حلب میں جب یہ فیصلہ کن معرکہ کامیاب ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ بہت جلد سوریا میں آگے اگلا حصہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ، اور یہ لشکر تکفیری بہت جلدی سوریا کی سرزمین سے یہ ناپاک وجود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کم و بیش یہی صورتحال عراق کے اندر بھی ہے۔ عراق میں چونکہ یہاں سوریا میں یہ فیصلہ کن معرکہ ہونے نہیں دے رہے تھے، یہ عربی شوم مثلث، سعودیہ، قطر اور متحدہ عرب امارات، اور اسی طرح یہ غربی شوم مثلث، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، یہ اور اسرائیل اور ترکی، یہ فیصلہ کن جنگ ہونے نہیں دے رہے تھے۔ جب بھی فیصلہ کن جنگ کی طرف آتے تو یہ بیچ میں مذاکرات، جنگ بندی اور اس طرح کی رکاوٹیں ڈال کر اس مارکے کو پیچھے ڈال دیتے، تاخیر کر دیتے، تاخیر کا شکار کرتے۔ لیکن الحمدللہ آخرکار اللہ کی تدبیر ان کے اوپر غالب آئی اور شکست ہوئی ان کو، اور انشاءاللہ سوریا کا مارکہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ چونکہ اس وقت طے کیا تھا مقاومت نے کہ یہ فیصلہ کن ہوگا اور کوئی جنگ بندی کسی قسم کی ہم نے نہیں کرنی۔ یہ اجلاس کرتے رہے، پیرس میں بیٹھے، برطانیہ میں بیٹھے، اور پھر مختلف ممالک کے اندر جمع ہو کر انہوں نے دباؤ بڑھایا اپنا، لیکن سنی نہیں، بلکہ روس بعض مراحل میں مائل ہو گئے تھے روسی جنگ بندی کے اوپر، اس بہانے سے کہ لاشیں اٹھائی جائیں، دوائیں پہنچائی جائیں اور راشن پہنچایا جائے، اور عوام وہاں سے اس بہانے سے جنگ بندی چاہتے تھے، لیکن مقاومت نے جنگ بندی قبول نہیں کی، اور آخرکار اس اسٹریٹجک شہر سے یہ تکفیری منحوس لشکر پسپا ہوا۔ یہی حال عراق میں، عراق میں ایک اور طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ فیصلہ کن جنگ عراق میں بہت پہلے ہو جانا تھا، روس سے، سوریا سے پہلے عراق کا تصفیہ ہونا تھا، چونکہ عراق میں آمادگی ہو گئی تھی۔ حشد شعبی جو ایک فورس مسلح گروہ بنا ہے عراق کے اندر، عوامی مسلح گروہ، حشد شعبی یعنی بسیج، فارسی میں اس کو بسیج کہتے ہیں، جس کے اندر شیعہ سنی دونوں شامل ہیں۔ ظاہر شیعہ کی اکثریت ہے تو اس حشد شعبی میں بھی شیعہ اکثریت ہیں، اور اہل سنت بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک ناقابل تسخیر لشکر یہ بنا ہے۔ تکفیری لشکر صرف انہی سے ڈرتے تھے، انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے معرکہ عراق سے دور رکھا گیا۔ ایک دو جنگیں اوائل میں جب انہوں نے کی اور اپنی اس ضرب دکھائی، ضرب مومن، چونکہ ان کے حملے بہت برکاسا ہوتے تھے، حشد اس طرح برکاسا کہ وہ یہ سمجھتے تھے شاید ہفتہ لگے گا ان کو اتنا بڑا خطہ تسخیر کرنے میں، لیکن وہ گھنٹوں میں تسخیر کر لیتے تھے اور بھاگنے کی مہلت نہیں دیتے تھے۔ ایک حشد شعبی کے حملے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جیسے سوریا میں یہ بھاگ گئے، عراق میں بھاگنے نہیں دیتے تھے ان کو، اس طرح سے پلاننگ کر کے حملہ کرتے تھے کہ سب وہیں واصل جہنم ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ اس لیے خوفزدہ تھے اس حشد شعبی سے۔ ان کے لیے اور حربہ استعمال کیا، اور وہ حربہ چونکہ حشد شعبی معلوم ہے کہ وہ راہ ولایت پر ہیں، ان کو یہ کہا کہ یہ ایرانی فورس ہے، ان کے اوپر ایرانی نظام اثر انداز ہے، ولایت فقیہ کے وفادار ہیں۔ اس وجہ سے بعض عراقی شخصیات کو، مذہبی و بعض سیاسی شخصیات اور قبائلی شخصیات کو بیچ میں داخل کر کے اور حشد شعبی کے اوپر سوالات اٹھائے، اور کچھ عرصے کے لیے حشد شعبی کو انہوں نے عملیات سے اور مقابلے میں میدان جنگ سے باہر کر دیا۔ لیکن اس وقت انہیں ثابت ہو گیا کہ حشد شعبی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، لہذا دوبارہ، اور موصل میں
اتفاقاً جو کمانڈر تھے حشد شعبی کے، انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا کہ پہلے ہم حکومت کے تابع رہنا چاہتے تھے، عراقی حکومت کے، لیکن عراقی حکومت عراق کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اگر موصل کی نبرد میں حکومت نے حشد شعبی کو نہ موقع دیا تو حشد شعبی حکومت کی اجازت کے بغیر اپنا فریضہ انجام دے گی۔ اور جب یہ تحدید کی انہیں، پھر حکومت نے باقاعدہ ان کو شامل کر لیا، اب شامل کر کے اب عراقی پارلیمان سے ان کی سرکاری حیثیت بھی مان لی ہے۔ اس وقت وہ عراق کی رسمی فوج میں سے ہو گئی ہے۔ اب دو فوجیں ہیں عراق میں، ایک عوامی فوج ہے اور ایک باقاعدہ کلاسک فوج۔ کلاسک فوج عموماً ناکارآمد ہوتی ہے، چونکہ تنخواہ پہ ہوتے ہیں، سارے تنخواہ خار ہیں، تنخواہوں والے اتنے مار کے نہیں لڑتے، اتنی لڑتے ہیں جتنی تنخواہ ملتی ہے، اور تنخواہ جان دینے کی کسی کو نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کسی کو اگر 10-20 ہزار روپے دیں تو اس کے لیے جان نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں جان ہو تو جہان ہے، یا نوکری نہ صحیح کہیں اور صحیح۔ تو لہٰذا پہلے بھی موصل کلاسک عراقی فوج نے جو امریکہ کے تحت تسلط ہے، 40,000 فوج نے ایک رات اسلحہ اپنا داعش کے حوالے کیا۔ موصل انہوں نے جنگ کے ساتھ نہیں حوالے کیا تھا، عراقی فوج نے جنگ کے بغیر ان کے حوالے کر دیا، ہتھیاروں سمیت، چھونیوں سمیت، ٹینکوں سمیت، جو کچھ تھا وہ سارا کچھ داعش کے حوالے کر کے تسلیم ہو گئے ان کے سامنے۔ ان میں سے کچھ کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ کو اسیر کیا، جو شیعہ تھے انہیں قتل کر دیا، جو باقی تھے انہیں اپنے ساتھ ملا دیا۔ اب بھی یہ چاہتے تھے اسی فوج کے ذریعے یہ کام ہو، لیکن حشد شعبی اور اس کے جو کمانڈر تھے اعلیٰ کمان، وہ مصر تھے اس بات پر کہ اس دفعہ یہ خیانت ہونے نہیں دیں گے۔ اگر حکومت ہمیں باقاعدہ شامل کرے فبہا، ہم حکومت کے تحت پرچم کے ساتھ لڑیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم حکومت کے بھی مقابلے میں آئیں گے، لیکن آزاد کرانا ہے اپنا ملک۔ اس قاطعیت کے سامنے حکومت کو تسلیم ہونا پڑا۔ یہ پوپٹ حکومت ہے، عراق کی حکومت امریکہ نواز حکومت ہے، امریکہ نے بنائی ہوئی ہے۔ باقی پتے بھی ان کے پاس ہیں، مذہبی اور غیر مذہبی، انہیں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل ان کی پشتیبان امریکہ ہے۔ لیکن حشد شعبی، یہ امریکہ کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ ایسا ملک جس کو عراق کو مکمل طور پر امریکہ نے اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسا لشکر تیار ہو گیا ہے جو امریکہ کے دشمن نظام سے تعلق رکھتا ہے، مثلا ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ موصل اور غیر موصل، عراق میں 2 سال پہلے فیصلہ کن جنگ ہو جانا تھی، 2014 میں یہ فیصلہ کن جنگ ہو جانا تھی، ختم ہو جانا تھا عراق کا قضیہ، لیکن یہ بیچ میں حربے ہتھکنڈے استعمال کر کے انہوں نے اس کو ٹالا اور یہاں تک پہنچا دیا مارکا۔ لیکن اب انشاءاللہ ایک ساتھ ہم زمان دونوں محاذوں کے اوپر اس تکفیری لشکر کو انشاءاللہ شکست ہوگی، اور ہو رہی ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ یہ خوشخبری مومنین تک پہنچے گی پوری دنیا میں کہ یہ ناپاک فوج و ناپاک گروہ صفحہ ہستی سے انشاءاللہ محو ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صرف اسی نے محو نہیں ہونا، بلکہ شیطانی اسٹریٹجی نے بھی محو ہونا ہے، اور شیطانی سیاست نے محو ہونا ہے۔ یہ شکستیں صرف یوں نہیں کہ حلب میں شکست ہے، یہ عالمی سطح کی شکست ہے جو انہیں نصیب ہوئی ہے۔ البتہ وہ بھی چونکہ شیاطین ہیں، آرام سے نہیں بیٹھتے، تلافی کے لیے دوسرا فتنہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو راستہ ولایت کے پرچم کے نیچے ہو، وہ سوریہ میں ہو، تو بھی دنیا کے مقابلے میں قلیل گروہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا کی سپر افواج کے مقابلے میں قلیل گروہ پھر کامیاب ہو گیا۔ قرآن کا وعدہ سچا ہوا ہے، اور عراق کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ان کی پشتیبان ہے۔ 90 ملک داعش کے مدد کرنے والے ہیں، 90 ممالک، اور 90 ممالک کی حمایت یافتہ فوج اس طرح ایک قلیل گروہ کے ذریعے سے شکست کھا جائے، یہ قرآن کا سچا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے صرف استخارے نکالتے ہیں اور قرآن کے وعدوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس طرح اللہ قرآن کے وعدے سچے کر کے دکھاتا ہے، تاکہ سب دیکھیں کہ اگر ان راہوں پر چلیں
تو انشاءاللہ ساری زمین خداوند تبارک و تعالی ان منحوس تکفیریوں سے خالی کر کے اور پرچم ولایت انشاءاللہ لہرائے گا ان ساری سرزمینوں کے اوپر۔ ایک اور جو اس ہفتے میں 2 روز پہلے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ایک بہت ہی اہم بیان صادر فرمایا ہے، بہت اہم، یعنی ایک طرح سے میں کہوں کہ بے مثال قسم کی بات فرمائی ہے۔ پہلے بھی اس کی طرف اشارے تھے رہبر معظم کے کلام میں، لیکن اس طرح سے قاطعیت کے ساتھ اور تاریخ مقرر کر کے یہ پہلی دفعہ اس طرح سے برملا عام فضا کے اندر یہ بیان رہبر معظم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے جو فلسطین کے اندر جو مقاومت کے گروہ ہیں، 2 ہیں، حماس اور جہاد اسلامی، باقی سارے سازشی گروہ ہیں فلسطینی تنظیمیں۔ 2 گروہ جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، ایک حماس ہے جو غزہ میں ہے اور دوسرا جہاد اسلامی، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ولایت کے نظام سے مربوط ہونے کی وجہ سے اہل مقاومت ہے، ورنہ یہ بھی ابھی تک سازش کر کے اور تسلیم ہو گئے ہوتے۔ جہاد اسلامی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں 2 دن پہلے رہبر معظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رمضان عبداللہ، اور انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں رہبر معظم نے انہیں جو ہدایات بیان فرمائیں اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ مبارزہ و مقاومت، ہمگیر مقاومت اور مبارزہ جاری رہے، 25 سال کے بعد اسرائیل نابود ہو جائے گا۔ باقاعدہ تاریخ دے کر 25 سال بعد اسرائیل نہیں ہوگا زمین کے اوپر، یہ فاسد جرثومہ ختم ہو جائے گا۔ خوب ظاہر ہے یہ اس طرح غیب گوئی نہیں ہے، جب رہبر کوئی بات کرتے ہیں تو رہبرانہ بصیرت کے ساتھ بات کرتے ہیں، نہ اس انداز میں جس طرح بعض غیب گو یا نجومی ستارے دیکھ کر، انگوٹھیاں دیکھ کر، ذائچے نکال کر جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ زمینی حالات اور یہ اسٹریٹجی، ایک طرف شیطانی نظام ہے اور ایک طرف الہی نظام، یہ پیکار ہے، یہ نبرد ہے، اور ایک طرف اس کے رہبر ہیں، ائمہ ہیں، اور ایک طرف اس الہی نظام کے رہبر و ائمہ ہیں۔ خوب دونوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اقدامات بھی کیے ہوئے ہیں اور پیشن گوئیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ یہ تدبیر ہے، تدبیر الہی، کہ اگر اس راہ پر چلیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو فرمایا، جب جنگ خندق ہو رہی تھی، تو جنگ خندق پہاڑی علاقہ ہے وہاں پتھریلا، اور خندق نہیں کھودی جا رہی تھی، اصحاب سے پریشانی کا شکار تھے، رسول اللہ کو بلا لیتے فوراً، جہاں پتھر نہیں نکلتا ان سے، تو رسول اللہ آ کر اس پتھر کے اوپر چوٹ ماری، ایک چنگاری، جب لوہا پتھر سے فولاد ٹکراتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، چنگاری اڑی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ علامت فتح ایران ہے۔ اس وقت ایران طاغوتی تھا، مجوسی تھا ایران، اور دوسری دفعہ چوٹ ماری، چنگاری اڑی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ علامت فتح روم ہے۔ یہ دونوں سپر طاقتیں تھیں۔ اب وہ جو عام صحابی تھے وہ حیران ہوئے کہ ابھی ہم سے یہ پتھر تو نکل نہیں رہا، خندق بن نہیں رہی، مدینہ بچانا مشکل ہوا ہے، پیٹ میں ہے کچھ نہیں ہے، جنگی وسائل نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ابھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ایران بھی اور روم بھی سارے یہ بھی عنقریب فتح ہونے والے ہیں۔ انہیں نہیں سمجھ میں بات آئی، لیکن جو اہل بصیرت تھے وہ جانتے تھے یہ کوئی غیب کی خبر نہیں دے رہے تھے رسول اللہ، بلکہ رسول اللہ رسولانہ، رہبرانہ اور امامت کا راستہ، اسٹریٹجی اپنی بیان کر رہے تھے کہ یہی راہ اگر جاری رکھو، یہی جو جنگ خندق میں ہے تمہارے پاس، جنگ خندق جنگ احزاب ہے، تمام احزاب دشمن کہ تمام گروہ مل کر مدینے کے محاصرے کے لیے آئے، مدینے پر حملہ ور ہوئے، ادھر لشکر جرار اور تمام قبائل، اور ادھر صرف مسلمین، اور وہ بھی کمزور حالت میں۔
ایک اسٹریٹجی رسول اللہ نے ان کو بتائی اور اسی پر عمل کر کے جنگ خندق کامیابی سے جیتی، پسپا ہوئے احزاب۔ فرمایا کہ یہی راستہ ہے، دشمن کے شیطانی کثرت کے لشکر کو دف کرنے کا یہی راستہ ہے۔ اقلیت اگر یہ راستہ اپنا لے، الہی مقاومت، استقامت و صبر کا، صبر ہوں، صابرین ہوں، اگر یہ صابرین اہل استقامت یہ غلبہ پا لیں گے تمام دنیا کے افواج پر۔ یہ وہ بصیرت ہے الہی جو رہبر معظم نے بیان فرمائی کہ 25 سال بعد انشاءاللہ اسرائیل اس صفحے، اس نقشہ دنیا پر موجود نہیں ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر یہ مبارزہ جاری رہے، ورنہ اگر مبارزہ چھوڑ کر بیچ میں سازش پہ آ جائیں اور مذاکرات شروع کر دیں اور شیطانی حربوں میں آ جائیں، اس صورت میں مشکل ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ 25 سال کے اندر یہ کام ہو، بشرط مقاومت و بشرط مبارزہ ہے۔ یہ صراحت رہبر معظم نے بیان فرمائی اس طرح سے قاطعیت کے ساتھ۔ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے ایک بیان کے جواب میں مقام معظم رہبری نے فرمایا تھا، جب نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کو معاہدہ، ایٹمی معاہدہ کر کے 25 سال تک، چونکہ یہ 25 سالہ معاہدہ ہے کہ 25 سال تک ایران کوئی ایٹمی تحقیقات اور ایٹمی کام نہیں کر سکتا، تو اس نے بیان دیا تھا کہ 25 سال تک اب ہم ایران کے شر سے محفوظ ہیں۔ تو رہبر معظم نے فرمایا کہ 25 سال بعد تم ہوگے ہی نہیں تاکہ محفوظ ہو تم۔ اس وقت اس کے رد عمل میں فرمایا تھا، اس کے جواب میں فرمایا تھا، لیکن اس وقت ایک جہادی اور مقاومت کی شخصیت کو، ایک رہبر کو بیان دیا، عبداللہ رمضان کو بتایا کہ آپ یہ راستہ جاری رکھو تو مبارزہ ملت فلسطین سے یہ کارنامہ انجام پا جائے گا۔ ایک اور اہم وقوع جو گزشتہ دنوں میں ہوا ہے، چند دنوں میں، وہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو امریکہ نے ایٹمی معاہدہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے مکاری اور شیطنت کی اور جو اپنے عہد وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے، چونکہ یہ تھا کہ اگر ایران اپنا ایٹمی پلان روک دے تو امریکہ پابندیاں اٹھا لے گا اور اقوام متحدہ پابندیاں اٹھا لے گا۔ وہ نہیں اٹھائیں بلکہ 10 سال کے لیے، اور اوباما نے، اس کو چند دن رہ گئے ہیں اس کی صدارت کو، اوباما کو، ان چند دنوں کے اندر 10 سال کے لیے مزید پابندیاں 10 سال کے لیے بڑھا کے یہ حکومت جا رہی ہے کہ یہ ایک خلاف ورزی کی انہوں نے۔ اور اس وقت یہ بھی ایک دنیا کا موضوع بنا ہوا ہے، خصوصاً ایران کے اندر زیادہ حساسیت اس کے بارے میں ہے کہ یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ کریں نہ کریں، بہرکیف جو شخص اب امریکہ کا حاکم بنا ہے، ٹرمپ، یہ قابل پیش بینی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بھی اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکا کہ یہ کیا کرے گا، اور ایسا ہی ہے چونکہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ جیسا اس کا ماضی ہے، جیسا پچھلی اس کی زندگی ہے، اس میں ایسے ہی رہا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے امریکہ ہی ڈبو دے، یہ بھی کر سکتا ہے یہ، اور زیادہ متوقع ایسے کہ یہ کرے گا یہ کام، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ دنیا میں مزید بحران فساد برپا کر دے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ ان سارے محاذوں سے عقب نشینی بھی کر لے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تک سیاسی دنیا حیرت میں ہے، تردید میں ہے، تذبذب میں ہے کہ یہ کیا ہے، چونکہ ہر روز ایک نیا بیان دیتا ہے، ہر روز ایک نئی بات کرتا ہے، اپنی بات کے خلاف ہی بات کر دیتا ہے۔ یہ پہلے دن ایک بات کرتا ہے، دوسرے دن خود اپنی مخالفت کرتا ہے آ کر۔ خوب ظاہر ہے کہ اس طرح کی فضا میں سارے ممالک اس وقت ایک عجیب اس کشمکش کے اندر ہیں، ایرانی بھی اس حالت میں ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ اس نے جو بہت قابل اعتماد تھا مذاکرات میں، اوباما، جس کے وعدوں پر انہوں نے یقین کیا، اس کے جھوٹے وعدوں پر رہبر معظم کے تذکرات کے باوجود کہ یہ قابل اعتماد و قابل اعتبار نہیں ہیں، پھر بھی مذاکرات کرنے والوں نے اعتماد کیا اور معاہدہ کر لیا۔ اب وہ معاہدہ اسی نے، اوباما نے ہی توڑ دیا اور پابندیاں بڑھا دیں۔ اب ٹرمپ کیا کرتا ہے آ کر؟ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں صدر بننے کے بعد چند قدم فوراً اٹھاؤں گا، ایک 60 لاکھ
مسلمانوں کو نکالوں گا امریکہ سے، اور دوسرا جو ان کا پڑوسی ملک ہے میکسیکو کی باؤنڈری پر دیوار بناؤں گا، اور تیسرا یہ ایٹمی معاہدہ پھاڑ دوں گا، میڈیا کے سامنے آ کر پھاڑ دوں گا یہ معاہدہ۔ رہبر معظم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم اگر اس معاہدے کو پھاڑو گے ہم آگ لگا دیں گے اس معاہدے کو، یوں رد عمل دکھائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی طرف جا رہا ہے، یعنی اس معاہدے کو آگ لگانے کا وقت ابھی قریب آتا جا رہا ہے، اور شاید یہ ایک نیا رخ اختیار کر لے یہ مارکا۔ خوب اس دوران ایران کے اندر مشکلات پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، انتخابات بھی ان کے قریب آ رہے ہیں، اور ان انتخابات میں سیاسی کشمکش بھی، اور سیاسی کشمکش کے اوپر باہر کی دنیا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ ایران کے اندر یہی حکومت دوبارہ تکرار ہو چکے۔ ایسی لچکدار حکومت ایران میں مشکل سے ان کو ملتی ہے۔ بعض اوقات احمد نژاد جیسا بے لچک آدمی آ جاتا ہے جس میں ذرا برابر گنجائش نہیں ہوتی، نہ سنتا ہے بات نہ مانتا ہے کسی کی، تو ایسے لوگ غنیمت ہیں ان کے لیے جو ان کی ہر بات مان لیں۔ ان کو بچانے کے لیے ممکن ہے کوئی ایسا بیچ میں آ کر آئے ان انتخابات کے موقع پر ابھی کھچاؤ پیدا کر کے، تناؤ پیدا کر کے، اور خوب ٹمپریچر ہائی کر کے ایرانی قوم کا، اور ان کو شدید ٹینشن دے کر پھر عین انتخابات کے موقع پر اسی حکومت کو یا اسی کینڈیڈیٹ کو یہ امتیاز دیں جی کہ آپ کی خاطر ہم نے کہ ایک دفعہ پھر یہ ملک کو بحران سے نکالیں گے، کشتی ڈوبتی کشتی بچائیں گے۔ ڈوبتی کشتیاں بچانے کا ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ تیرتی کشتی کو پہلے ڈبو، پھر جب ڈوب رہی ہو تو اس کو نکالو، پھر لوگوں کے محسن بن جاؤ کہ دیکھا ہم نے کشتی نکالی ہے۔ ڈوب رہی تھی یہ کشتی، وہ ڈوب رہی تھی، ڈبو کیوں رہے تھے آپ اس کو؟ یہ تو تیر رہی تھی کشتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے، یہ چھوٹی سطح پر بھی ہوتا ہے ایک کام۔ مثلا فرض کر لیں شعبے ہیں، مختلف شعبوں میں ایک آدمی ایک شعبے کو سنبھالے ہوئے ہے، کسی بھی وجہ سے اس نے وہ شعبہ چھوڑا، دوسرا آیا اس کی جگہ پر، تو وہ آ کر پہلے یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ بالکل ویران تھا، یہ ڈوبا ہوا شعبہ تھا، نابود ہو چکا تھا، میں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ پہلے اس کو نابود کیا ہے، پہلے ویران کیا ہے، پھر اسے آباد کیا ہے۔ یہ تو مدیریت نہیں ہے۔ مدیریت یہ ہے کہ اس قائم اور نظام جاری کو آگے بڑھاؤ، اگلے مرحلے میں بڑھاؤ، نہ کہ تیرتی کشتی کو پہلے ڈبو، پھر ڈوبتی ہوئی کو دوبارہ رسے باندھ کے اس کو نجات دو۔ یہ حکومت اس طرح کی پالیسیوں پہ عمل کر رہی ہے کہ تیرتی کشتی ڈبوتے ہیں، پھر ڈوبی کشتی کو نکالتے ہیں، پھر محسن بن جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ابھی یہی ہو رہا ہے، معاہدے کا توڑ کر کشتی ڈبو رہے ہیں، پھر عین الیکشن کے موقع پر یہ کشتی دوبارہ پھر باہر لے آئیں گے۔ ٹرمپ آ کر مثلا ایک اور معاہدے کے موقع پر معاہدہ کر لے گا، اور مجبوریاں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور زیادہ پابند کر کے جکڑ کے، اور کچھ پابندیاں اٹھا لے گا۔ مثلا انہیں کہے گا کہ جنگی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی تو تمہیں نہیں ملے گی، لیکن بسکٹ تمہیں مل سکتے ہیں، چاکلیٹ تمہیں مل سکتے ہیں، اور باقی یہ جو بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، یہ پفک اور بنٹیز اور یہ چیزیں، یہ ان کی تجارت آزاد ہے۔ مثلا پاکستان کینو بیچ سکتا ہے، گیس نہیں لے گا ایران سے۔ اس طرح کا پابندیاں اٹھا لیں گے کہ کینو جا سکتے ہیں، کیلے وہاں جا سکتے ہیں، لیکن گیس وہاں سے نہیں آ سکتی، چاہے اقتصادی طور پر ان کی ترقی ہو۔ یہ ان کا ایک حربہ ہے جو استعمال کر رہے ہیں۔ ملکی مسائل میں یمن کا قضیہ بھی اس وقت یمن کے اندر بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ یمنی مبارزین نے، یمنی عوام نے اور یمنی مجاہدین نے مل کے سب نے ایک قومی ملی حکومت تشکیل دی ہے۔ پہلے دھڑے بنے ہوئے تھے، ایک حوثی قبیلہ بنا ہوا تھا، ان کے مقابلے میں جنوبی یمن تھا، شمالی یمن تھا، اور مختلف سیاسی جماعتیں بنی ہوئی تھیں۔ اب انہوں نے ایک بڑا اہم قدم یہ اٹھایا ہے کہ سب گروہ نے مل کر، سیاسی جماعتوں نے مل کر جو مبارزے میں شریک ہیں آل سعود کے خلاف اور
اس امریکی شیطانی فوج کے خلاف، وہ سب کے سب مل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک ملی قومی حکومت بنا لی ہے ملک کے اندر۔ پہلے 2 حکومتیں تھیں، ایک مستعفی حکمران جو چلا گیا تھا وہاں سے بھاگ گیا، جو سعودی نواز ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں جو نظام بنا ہوا تھا۔ اب سب نے مل کر ایک قومی حکومت بنا لی ہے اور ملک کے اندر اب پائیداری کی طرف، ملک کی تعمیرات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مبارزہ ان کی اسٹریٹجی کے مطابق، جنگ سرزمین بدلے گی ابھی، یعنی جنگ یمن سے سعودی عرب میں منتقل ہوگی، سعودی سرحدوں میں جنگ ہوگی اور یمن تعمیرات اس میں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی جنگ یمن میں ہے اور سعودیہ آسودہ ہے۔ یہ یمنیوں کی اسٹریٹجی ہے کہ جنگ کی زمین کو بدلنا ہے ہم نے، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ جنگ ادھر منتقل کر رہے ہیں کہ نبرد یہاں ہوگی، افواج یہاں ہوگی مشغول، اور باقی جو ویرانی یمن کے اندر ہو گئی ہے اسے، کہ یہ بھی حلب کی جنگ بھی اس پر اثر انداز ہوگی اور موصل کی جنگ بھی اس پر اثر انداز ہوگی یمن کے اوپر، کہ یمن تیسرا بڑا محاذ ہے۔ ملک کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں پورے ملک کے اندر، جو خطر ہے، پاکستان کی زراعت کے لیے خطرہ ہے، اور موسمی اثرات اس کے ہیں۔ پورے ملک کے اندر بارشیں عرصے سے نہیں ہو رہی ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار ہمارے اعمال کو نہ دیکھے بلکہ اس مخلوق کو اور اس سرزمین کو اپنی رحمت باران سے خداوند تعالیٰ مرحمت فرمائے انشاءاللہ، اور یہ ملک ویران نہ ہو۔ جو تھوڑا بہت پانی آتا ہے وہ بھارتی حکومت اس کو روکنے کے درپے ہے کہ یہ پانی جو کہ دریا وہاں سے پھوٹتے ہیں وہ اسے بند کرنے کے درپے ہیں۔ ملک کے اندر بعض انتظامی تبدیلیاں ہیں، ظاہر ہے وہ جو مداری پن ہے سیاستدانوں کا وہ تو لگا ہوا ہے اور وہ رہے گا۔ میڈیا اپنے انداز سے مسخرہ پن جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن جو تلخ حادثہ ہوا ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے جو جہاز کرش ہوا ہے چترال سے آتے ہوئے، اور جس کے اندر پاکستانی ہی بہت سارے افراد جان بحق ہوئے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور ان کے خاندانوں کے لیے صبر و استقامت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ملکی نظام کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ جس دن یہ طیارہ کریش ہوا، دوسرے دن ملتان میں طیارے کو آگ لگ گئی، تیسرے دن راولپنڈی میں طیارے کا ٹائر پھٹ گیا۔ خوب یہ طیارے تو بسوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کرپشن یہی اثر دکھاتی ہے، جہاں کرپشن ہو وہاں یہ ہوتا ہے۔ کرپٹ سٹیٹس ایسے ہی ہوتی ہیں، اس سے بہتر نہیں ہوتی۔ ان کی اسپتالیں، ان کی عدالتیں، ان کے محکمے، ان کے چلتے ادارے اس طرح نابود اور ویران ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کراچی میں سب سے بڑا بحران کچرا ہے۔ کراچی پورا شہر کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ اتنا کچرا ہے کراچی کے اندر کہ چائنا جیسی سپر پاور کو بھی ہمت نہیں ہو رہی ٹھیکہ لینے کی۔ پہلے بہت ساروں نے کوشش کی، مقامی لوگوں نے، کہ اس کچرا کو اٹھاتے ہیں۔ حکومت پہلے کوشش کی کہ کچرا اٹھاتے ہیں۔ اصل چونکہ یہ لوگ رہتے ہیں نا ایسے علاقے میں، کراچی کے ڈیفینس میں رہتے ہیں، یہ کچرے والے علاقے میں جاتے ہی نہیں ہیں، شہر میں آتے ہی نہیں ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کچرا کتنا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر سے ہماری تھیلی جاتی ہے اسی طرح کچرا ہوگا۔ اتنا کچرا ہے کراچی کے اندر کہ کراچی کے جو ندی نالے ہیں نکاسی کے، وہ سب کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، زمین کے ساتھ ہموار بلکہ سطح زمین سے بلندتر ہو گئے ہیں۔ وہ جو تقریباً 1.5 کروڑ لگ بھگ آبادی کا شہر ہے، 1.5 کروڑ آبادی کا شہر، وہ 1.5 کروڑ آبادی کھاتے کم میں کچرا زیادہ تولید کرتے ہیں۔ اتنا سا پان منہ میں رکھتے ہیں، سارے شہر کو گندا کرتے ہیں، پک مارتے ہیں لوگوں کے اوپر بھی، در و دیوار کے اوپر آپ دیکھیں رنگین کرتے جاتے ہیں۔ سر کچرا تولید کرنے والے ہیں وہاں زیادہ، وہ صفائی پسند بھی نہیں ہے کہ اپنے شہر کو خود صاف رکھیں۔
جہاں جو چیز آئی پھینک دیتے ہیں، کوئی نظام انتظام نہیں ہے. اور وہ کچرا سالوں کا، کئی دہائیوں کا، شاید جب سے پاکستان بنا ہے وہ جمع ہو رہا ہے، کسی نے نہیں اٹھایا وہ کچرا. اور پورے رقبے بڑے بڑے مثلا اس سے بھر گئے ہیں. ابھی اس طرح سے کوئی جغرافیائی نقشہ ہی بدل گیا ہے. پرانے نقشے نکالے انہوں نے تو پتہ چلا کہ یہاں پر گلی تھی، یا یہاں سڑک تھی، یہاں پر ندی تھی، یا نالا تھا، یہاں سڑک تھی، وہاں کچرے کے ڈھیر اور پہاڑیاں ہیں. وہ پہاڑی کہتے ہیں اس کو. کچرا جمع کر کر کے جب ڈھیر لگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پہاڑی ہے. یہ تفریح کے لیے جاتے ہیں وہاں پر. یہ بحران ہے وہاں پر. کرپشن کی حد ہے، انتہا ہے اتنی کہ ظاہر کمیٹی ہے اتنے بڑے شہر کے لیے، میونسپل کمیٹی ہے، ان کا کام ہے شہر صاف رکھنا. لاکھوں لوگ اس کے ملازمین ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، بجٹ جا رہا ہے، لیکن سارا کچھ خرچ ہو رہا ہے شہر میں، کچرا اسی طرح پڑا ہوا ہے. انہوں نے بہت ساری کمپنیوں کو، مثلا لاہور کو جو کمپنی صاف کرتی ہے پہلے اسے انہوں نے بلایا، ترکی کی کمپنی. لاہور نسبتاً بہتر کر لیا ہے انہوں نے باقی شہروں کی نسبت. تو انہوں نے اس کمپنی کو دعوت دی کہ کراچی کا کچرا اٹھائیں. انہوں نے جا کے جب دیکھا اتنا کچرا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وارہ نہیں کھاتا، یہ تو ہماری ساری عمر لگ جائے گی، یہ جمع نہیں ہوگا. پھر چائنا کو انہوں نے دعوت دی کہ بڑا ملک ہے، مشینری زیادہ ہے، ویسے بھی پاکستان چائنا کے حوالے ہے، تو اسے بلایا، لیکن ابھی تک اس نے بھی حامی نہیں بھری اور وہ بھی کچرا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. خوب کرپٹ ملک، کرپٹ سٹیٹس، کرپٹ ادارے بدعنوان جہاں پر ہوں، وہ یہ حال ہو جاتا ہے شہر کا، زمین کا، قوم کا، اداروں کا، مواصلاتی اداروں کا، ٹرانسپورٹ اداروں کا، تجارتی اداروں کا. ایک بالکل ویران کھنڈر بنا دیا ہے اس مملکت کو ان کرپٹ لوگوں نے. یہ ملکی اندرونی صورتحال ہے کہ کوئی بھی میڈیا اس کو نہیں، عوامی مسائل کو نہیں اچھالتے. روزانہ کسی مداری کی خبر، آج مداری عدالت چلا گیا، آج مداری عدالت سے باہر آ گیا، آج مداری کا پاؤں پھسل گیا، آج مداری نے یہ کہہ دیا، آج وہ کہہ دیا. مداریوں کی خبریں دینے میں مصروف ہیں، جو اس قوم کے لیے ایک عذاب ہیں. یہ سیاستدان اور ان کے بیانات بھی ایک عذاب ہیں اس قوم کے لیے. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ باران رحمت بھی نازل فرمائے، اور پروردگار اس مملکت کو اس آلودگی سے بھی پاک فرمائے، اور اس گندی سیاست سے بھی خدا اس کو پاک و صاف فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.